السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ صالحہ عبدالکریم کی ایک نئی کرائم سٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے محبت کی قوت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ دونوں جب صالحہ عبدالکریم کے دفتر کے استقبالیہ کمرے میں داخل ہوئے تو آدمی کے ساتھ جو عورت تھی اس کی عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا، کیونکہ وہ برقعے میں تھی اور اس نے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے چھپا رکھا تھا۔ اس نے اپنے پورے جسم کو سر سے پاؤں تک ایک سیاہ رنگ کے برقعے میں چھپا رکھا تھا، اور برقعہ بھی ایسا تھا کہ اس کی موٹی جالی میں سے چہرے کی ایک ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تاہم اس کے کڑی کمان جیسے قد اور چال ڈھال میں چستی اور مستعدی سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی نوجوان عورت ہوگی۔ اس کے ساتھ جو مرد تھا وہ ہلکے سرمئی رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس تھا، اور اس نے اپنے بالوں کو بڑے اہتمام اور احتیاط کے ساتھ سر پر جما رکھا تھا۔ اس نے غالباً بالوں کو جمانے والی کوئی کریم وغیرہ استعمال کی تھی۔ اس کے پاؤں میں سیاہ رنگ کی پشاوری چپل تھی۔ اس کی عمر 25-26 سال سے زیادہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ میں ساجد ہوں، نوجوان نے سیکرٹری سے کہا۔ ساجد حسین، میں نے ملاقات کا ٹائم لیا تھا، شام 5 بجے کا۔ جی ہاں، سیکرٹری نے جواب دیا، ابھی 5 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں، آپ لوگ بیٹھیے، وقت آنے پر آپ کو بلا لیا جائے گا۔ جی شکریہ، ساجد حسین نے کہا اور سہما سہما سا اس برقع پوش عورت کے ساتھ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ دونوں آپس میں کچھ خسر پسر کرنے لگے۔ ٹھیک 5 بجے سیکرٹری نے ان کو صالحہ عبدالکریم کے کمرے میں بھیج دیا۔ اس تمام عرصے کے دوران وہ عورت بڑی سختی کے ساتھ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہی تھی، اور اس نے ایک لمحے کو بھی اپنے چہرے کو بے نقاب نہیں ہونے دیا تھا۔ صالحہ عبدالکریم کے کمرے میں پہنچنے کے بعد اس عورت نے پہلی بار اپنے چہرے سے نقاب الٹا اور ان دونوں نے صالحہ عبدالکریم کو سلام کیا۔ صالحہ عبدالکریم نے ان دونوں کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور غور سے ان دونوں کی شکلیں دیکھنے لگیں۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی اور اچھی خاصی شکل و صورت کی تھی۔ اسے بہت حسین تو نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن اس کے چہرے میں نوجوانی کی جاذبیت اور کشش بدرجہ عدم موجود تھی۔ اس کا قد دراز تھا، اور اگرچہ وہ برقع اوڑھے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی صالحہ عبدالکریم کی تجربے کار نگاہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے جسم پر کہیں بھی فالتو چربی موجود نہیں ہے، اور وہ سبک اندام اور چھریرے بدن کی لڑکی ہے۔ اس نے اپنے بالوں کو بالکل سیدھے سادے انداز میں پیچھے کی طرف کر کے کنگھی کی ہوئی تھی، اور اس کا چہرہ بھی ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا، صرف اس نے ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ اس کے ساتھ جو نوجوان تھا وہ بھی صاف ستھرے اور معقول کپڑوں میں ملبوس تھا۔ دونوں نوجوان مرد و عورت خاصے گھبرائے ہوئے نظر آتے تھے۔ دونوں کے چہروں اور آنکھوں سے خاصے اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا، اور صالحہ عبدالکریم کی تیز اور دوربین نگاہوں نے فوراً ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ دونوں اس قسم کی صورتحال سے غالباً اس سے پہلے کبھی دو چار نہیں ہوئے تھے۔ ہاں جناب، صالحہ عبدالکریم نے نوجوان کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو آپ ساجد حسن ہیں؟ صالحہ عبدالکریم کے سامنے ایک ڈائری کھلی رکھی تھی۔ جی میڈم، میں ساجد حسین ہوں۔ ساجد کی آواز میں ہلکی ہلکی لڑکھڑاہٹ تھی۔ اور یہ طاہرہ ہیں؟ اس نے لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور ہم لوگ ایک کیس کے سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں، اور آپ کو میرے پاس آنے سے پہلے یہ بات تو یقینی طور پر معلوم ہوگی کہ میں صرف قتل کے مقدمات لیتی ہوں، میں جھوٹے لوگوں کے مقدمے نہیں لیتی ہوں، اور اگر میرا کوئی موکل مجھ سے جھوٹ بولتا ہے، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو میں نہ صرف یہ کہ اس کے کیس کی پیروی سے دستبردار ہو جاتی ہوں، بلکہ مخالف فریق کی حامی بن جاتی ہوں اور اس کے موقف کی تائید کرتی ہوں۔ ہمیں آپ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے میڈم، طاہرہ بولی، اور صالحہ عبدالکریم فوراً ہی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم آپ کے پاس اسی وقت آئے ہیں جب ہم نے آپ کے بارے میں سب کچھ جان لیا ہے،
اور ہم آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر بتائیے کیا معاملہ ہے؟ صالح عبد الکریم نے کہا۔ کون قتل ہو گیا ہے؟ کیا کیس ہے؟ جی، کیس یہ ہے میڈم کہ راحت بیگ نامی ایک شخص کا قتل ہوا ہے، لیکن اس کے قتل کو حادثاتی موت ظاہر کر کے اس پورے معاملے کو ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ راحت بیگ حادثاتی موت نہیں مرا بلکہ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ کیا اس واقعہ قتل کی کسی تھانے میں کوئی FIR درج کرائی گئی ہے؟ صالح عبد الکریم نے پوچھا۔ جی نہیں، طاہرہ نے جواب دیا، کہیں کوئی FIR درج نہیں کرائی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سلسلے میں نہ تو کسی کو ملزم قرار دیا گیا ہے اور نہ کسی شخص کے خلاف کوئی تفتیش ہوئی ہے۔ جی ہاں، طاہرہ نے جواب دیا، ہم لوگوں نے اپنے طور پر کچھ کوشش تو کی تھی، بعض وکلاء سے بات بھی کی تھی، لیکن انہوں نے کسی خاص دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا اور یہ کہا کہ اس معاملے میں تو کچھ جان ہی نہیں ہے۔ راحت بیگ کون تھا؟ صالح عبد الکریم نے طاہرہ سے پوچھا۔ اب ساری گفتگو صرف طاہرہ ہی کر رہی تھی۔ ساجد حسین خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ راحت بیگ میرا بہنوئی تھا، طاہرہ نے جواب دیا، میری بڑی بہن سائمہ کا شوہر۔ اچھا، صالح عبد الکریم نے تعجب سے کہا، تو آپ کی بڑی بہن سائمہ خود کہاں ہیں؟ اس معاملے میں مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے تو انہیں خود آنا چاہیے تھا۔ جی، بات یہ ہے کہ وہ ابھی عدت کے دن گزار رہی ہیں، طاہرہ نے اٹک اٹک کر کہا۔ آپ کے بہنوئی راحت بیگ کیا کام کرتے تھے؟ صالح عبد الکریم نے طاہرہ سے پوچھا۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، طاہرہ نے جواب دیا، کافی بڑا کاروبار تھا ان کا۔ ان کی موت کب واقع ہوئی؟ صالح عبد الکریم نے پوچھا۔ طاہرہ نے اپنے بہنوئی راحت بیگ کے انتقال کی تاریخ بتائی۔ صالح عبد الکریم نے صرف چند سیکنڈ کے توقف کے بعد کہا، اس حساب سے تو آپ کی بہن کی عدت کی مدت ختم ہو چکی ہے، انہیں خود یہاں آنا چاہیے تھا، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ عدت میں ہیں؟ طاہرہ ایک دم سٹ پٹا گئی۔ وہ میرا مطلب یہ ہے میڈم کہ ابھی وہ کافی پریشان ہیں، عدت کی مدت ابھی ختم ہوئی ہے اور خیر چھوڑیے اس بات کو، صالح عبد الکریم نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا آپ کو کسی پر شبہ ہے؟ آپ کو یا آپ کی بہن کو کسی شخص پر شبہ ہے کہ اس نے راحت بیگ کو ہلاک کیا ہے؟ جی، شبہ صرف شبہ نہیں ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ راحت بیگ کو۔ جی کہیے، صالح عبد الکریم نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، گھبرائیے مت، کھل کر بات کیجیے، اگر آپ میری مدد لینا چاہتی ہیں تو آپ کو مجھ سے سچ بولنا ہوگا، سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا۔ دراصل بات یہ ہے میڈم کہ راحت بیگ کو میری ماں اور میرے ماموں نے سازش کر کے ہلاک کیا ہے۔ طاہرہ نے نظریں نیچی کر کے بہت ہی دھیمی، ہلکی اور سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ صالح عبد الکریم نے اس کی بات سنی لیکن کچھ بولی نہیں، وہ بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ یہ ایک نہایت ہی عجیب و غریب اور تقریباً ناقابل یقین بات تھی جو وہ سن رہی تھی۔ ایک لڑکی اپنی ماں اور اپنے ماموں پر اپنے بہنوئی کے قتل کا الزام لگا رہی تھی۔ گویا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کی ماں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اپنے داماد کو قتل کروا دیا؟ صالح عبد الکریم نے بالکل صاف اور واضح انداز میں اس سے پوچھا۔ جی ہاں، طاہرہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ آپ کی بہن کا کیا نام ہے؟ صالح عبد الکریم نے پوچھا۔ اور اس معاملے میں اس کا کیا موقف ہے؟ یقیناً وہ بھی آپ کی طرح اپنی ماں اور ماموں کو مجرم گردانتی ہوگی۔ میری بہن کا نام سائمہ ہے، طاہرہ نے کہا، لیکن وہ اس معاملے میں، میرا مطلب ہے اس کا کوئی واضح موقف نہیں ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ صالح عبد الکریم نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، آپ کی بہن بیوہ ہو گئی ہے، اس کے شوہر کو قتل کر دیا گیا ہے بقول آپ کے، اور وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے کہ اس کے شوہر کو قتل کیا گیا ہے۔ دراصل وہ ماموں اور ماں سے ڈرتی بھی ہے، طاہرہ نے کہا، اسی لیے۔ ماموں آپ کے سگے ہیں؟ صالح عبد الکریم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی والدہ کے سگے بھائی؟ جی ہاں، طاہرہ نے کہا،
وہ ہمارے سگے ماموں ہیں، ہماری ماں کے سگے بھائی۔ بہت خوب، صالح عبد الکریم نے کہا۔ اور آپ کے ماموں کی کتنی اولادیں ہیں؟ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، طاہرہ نے جواب دیا۔ تو پھر وہ آپ کی والدہ سے بہت چھوٹے ہوں گے، صالح عبد الکریم نے کہا۔ نوجوان آدمی ہوں گے؟ جی نہیں، طاہرہ نے جواب دیا۔ وہ کوئی نوجوان آدمی نہیں ہے، ادھیڑ عمر کے آدمی ہیں، بس انہوں نے شادی نہیں کی۔ انہوں نے شادی نہیں کی، صالح عبد الکریم نے پرخیال انداز میں کہا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ اپنی بھانجی کے شوہر کے قتل میں اپنی بہن کے ساتھ شریک ہیں۔ خاصی عجیب بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت موجود ہے کہ آپ کی والدہ اور ماموں نے آپ کے بہنوئی کو قتل کیا ہے؟ نہیں میڈم، طاہرہ نے کہا، اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہوتا تو ہمارا کام بہت آسان ہو جاتا، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ تو پھر آپ کس بنیاد پر کہتی ہیں کہ یہ قتل کی واردات ہے؟ صالح عبد الکریم نے کہا۔ یہ سراسر آپ کی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے۔ نہیں میڈم، طاہرہ نے کہا، اگر ایسی بات ہوتی تو بھلا ہم اس سلسلے میں اتنی زیادہ بھاگ دوڑ کیوں کرتے؟ لیکن آپ کی بہن سائمہ، وہ کیوں آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اپنے شوہر کے قتل کا غم اسے تو آپ سے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی اور اب وہ بیوہ ہو چکی ہے۔ اس کے بجائے اس واردات کا آپ کو اتنا زیادہ غم کیوں ہے؟ غم تو اس کو بھی ہے میڈم، طاہرہ نے کہا، لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ ماموں اور ماں سے ڈرتی ہے، وہ زبان نہیں کھولنا چاہتی۔ اور آپ کے والد، ان کا اس معاملے میں کیا کردار ہے؟ وہ شاید ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ جی، آپ شاید یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ صالح عبد الکریم نے کہا۔ جی ہاں، طاہرہ نے ایسے لہجے میں کہا جس میں یقین کا عنصر بہت کم تھا، اور صالح عبد الکریم کو اس بات پر قدرے تعجب بھی ہوا۔ یہ لڑکی اپنے باپ کے بارے میں کچھ عجیب انداز سے گفتگو کر رہی تھی۔ آپ کل کتنے بھائی بہن ہیں؟ صالح عبد الکریم نے طاہرہ سے پوچھا۔ صرف 2 بہنیں، طاہرہ نے جواب دیا، سائمہ اور میں۔ سائمہ بڑی ہے اور میں اس سے 1.5 سال چھوٹی ہوں۔ اور یہ صاحب، صالح عبد الکریم نے ساجد حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ ساجد حسین آپ کے کون ہیں؟ یہ ہمارے دور کے عزیز ہوتے ہیں۔ طاہرہ شاید اس سوال کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ وہ ذرا گڑبڑا گئی، تاہم اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ صالح عبد الکریم نے طاہرہ کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ طاہرہ اندر تک لرز کر رہ گئی۔ یہ عورت تو واقعی بڑی خطرناک تھی، اس کی نگاہیں تو دل میں اتر جانے والی تھیں، اسے تو کچھ بھی چھپانا بہت مشکل تھا۔ اچھا خیر، تو آپ کو اپنی والدہ اور ماموں پر اپنے بہنوئی کے قتل کا شک ہے، اور آپ کی بیوہ بہن اس شک میں آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ صالح عبد الکریم نے کہا، اور آپ کے پاس اپنے اس دعوے کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں آپ کی ماں اور ماموں نے آپ کے بہنوئی کو کیوں قتل کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ جی ہاں، طاہرہ نے کہا، وجہ تو تھی اور ہے۔ وہ لوگ راحت بیگ کی ساری دولت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، راحت بیگ بہت زیادہ مالدار آدمی تھا، وہ اس کے سارے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ صالح عبد الکریم نے ایک بار پھر طاہرہ کو بہت غور سے دیکھا۔ صالح عبد الکریم کا دماغ واقعی الجھ رہا تھا، اس لڑکی کی باتوں نے اس کو اچھی خاصی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ آپ کہتی ہیں کہ آپ کے والد حیات نہیں ہیں، صالح عبد الکریم نے کہا۔ آپ کے ماموں نے شادی نہیں کی اور ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، آپ صرف 2 بہنیں ہیں، آپ اور سائمہ۔ سائمہ راحت بیگ کی بیوی تھی، وہ تو ویسے بھی قانونی طور پر اپنے شوہر کی وارث ہوتی۔ تو پھر آپ کے ماموں اور ماں کو اس بات کی ضرورت کیوں پیش آ گئی کہ وہ راحت بیگ کو قتل کر دیں؟ کیا اس کے پس پشت کوئی اور بات بھی تھی؟ مال و دولت پر قبضہ کرنے کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی، طاہرہ نے جواب دیا۔ ان لوگوں نے راحت بیگ کو اس لیے قتل کر دیا کہ اس کی ساری دولت اور جائیداد کو ہتھیا سکیں۔
آپ کی بہن اور مرحوم بہنوئی کی کوئی اولاد؟ صالح عبد الکریم نے پوچھا۔ جی نہیں، طاہرہ نے جواب دیا، ان دونوں کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ویسے ان کی شادی کو بہت زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا تھا۔ کیا آپ کی ماں اور ماموں آپ کی بہن سائمہ کی شادی کے خلاف تھے؟ صالح عبد الکریم نے پوچھا۔ کیا آپ کی بہن نے ان لوگوں کی مرضی کے خلاف صرف اپنی مرضی اور پسند سے راحت بیگ سے شادی کی تھی؟ جی نہیں، طاہرہ نے جواب دیا، ایسا نہیں تھا۔ سائمہ کی شادی میری ماں اور ماموں کی مرضی سے ہوئی تھی، بلکہ وہ لوگ تو دل سے چاہتے تھے کہ سائمہ اور راحت بیگ کی شادی ہو جائے۔ صالح عبد الکریم اس لڑکی کی باتیں سن رہی تھی اور دل ہی دل میں الجھ رہی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ اگر بالفرض اس لڑکی کا خدشات درست ہے اور راحت بیگ کو واقعی اس کی ساس اور ساس کے بھائی نے مل کر قتل کروایا ہے تو پھر اس کی کوئی اور وجہ بھی ہوگی۔ سائمہ کا ماموں غیر شادی شدہ اور ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اور اس کی ماں کے بھی ان دو بیٹیوں کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی، تو پھر اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے گھر کو اجاڑ دے؟ جو بھی ہو، بہرحال یہ ایک نہایت پرتجسس اور دلچسپ معاملہ تھا اور صالحہ عبد الکریم اس میں گہری دلچسپی لے رہی تھی۔ اس معاملے کے بہت سارے پہلو ایسے تھے جو اسے غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے۔ آپ کے ماموں کیا کام کرتے ہیں؟ صالح عبد الکریم نے طاہرہ سے پوچھا۔ نام کیا ہے ان کا؟ جی وہ کوئی ملازمت وغیرہ تو نہیں کرتے، بس گھر پر ہی رہتے ہیں، گھر کے کام کاج کرتے ہیں۔ ان کا نام نصیر احمد ہے۔ صالح عبد الکریم نے چبھتی ہوئی نظروں سے طاہرہ کو دیکھا۔ وہ اس کو مزید الجھن میں ڈال رہی تھی۔ آپ کی ماں کا کیا نام ہے؟ صالح عبد الکریم نے پوچھا۔ میری ماں کا نام بجلی بیگم ہے، طاہرہ نے قدرے تامل کے بعد رک رک کر کہا اور نظریں جھکا لیں۔ صالح عبد الکریم کے دماغ کو ایک دم زوردار جھٹکا لگا۔ یہ کیسا نام تھا؟ بجلی بیگم؟ اس نام سے تو کچھ اور ہی ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ تو کسی اور ہی بات کی نشاندہی کرتا تھا۔ آپ کی ماں کوئی کام کرتی ہیں؟ صالح عبد الکریم نے سنبھل کر پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی ملازمت، کوئی کاروبار، کوئی ایسا کام جس سے آمدنی حاصل ہوتی ہو؟ جی، وہ ملازمت وغیرہ تو نہیں کرتی، وہ تو بس گھر پر ہی رہتی ہیں اصل میں۔ اور وہ رک گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے اندر آگے بولنے کی سکت نہ ہو۔ اس کی آنکھیں جھک گئی تھیں اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ دیکھیے بی بی، صالح عبد الکریم نے اس سے کہا، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں تو آپ کو مجھ سے کھل کر بات کرنی ہوگی، ورنہ آپ میری معذرت قبول کریں، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، طاہرہ نے نظریں جھکائے آہستہ سے کہا۔ اصل میں ہم لوگوں کا تعلق، یعنی میری ماں کا اور میرا تعلق۔ ٹھیک ہے، صالح عبد الکریم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے مزید آگے بولنے سے روک دیا۔ وہ اس کو شرمندگی اور ندامت کے بوجھ تلے دبانا نہیں چاہتی تھی۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گئی ہوں اور اپنے خاندان کے بارے میں آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں اس کے پس منظر میں کسی حد تک آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کر سکتی ہوں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ معاملہ کوئی آسان نہیں ہے۔ آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ کی ماں اور آپ کے ماموں نے آپ کے بہنوئی کو ہلاک کیا ہے۔ آپ عدالت میں کیا ثابت کریں گی؟ میرے پاس تو عدالت میں ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میڈم۔ اچانک طاہرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی آواز بھرا گئی۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ ایک بے گناہ انسان کو ہلاک کیا گیا ہے، اس کو لالچ اور اب اس کی بہن چڑھایا گیا ہے، اور میں ذاتی طور پر اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ راحت بیگ کو قتل کیا گیا ہے۔ لیکن آپ اپنے اس الزام کو کہیں ثابت نہیں کر سکتی، صالح عبد الکریم نے کہا۔ صرف آپ کے ذاتی طور پر جاننے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ عدالت میں تو کوئی بات، ثبوت اور شہادت کے بغیر تسلیم نہیں کی جاتی۔ آپ کس بنیاد پر عدالت میں جانا چاہتی ہیں؟ کوئی بنیاد ہے آپ کے پاس؟ اور پھر اس معاملے کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ آپ کی بہن، جس کے شوہر کو بقول آپ کے قتل کیا گیا ہے، آگے آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس کی عدم شرکت سے تو یہ کیس اور بھی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔
آپ کا موقف تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ طاہرہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تو بڑی امیدیں لے کر آپ کے پاس آئی تھی، مجھے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا تھا، اور سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اس معاملے کو پورے طور سے سمجھوں، صالح عبد الکریم نے کہا، اور اس کے لیے میرا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ اگر آپ اس سے اتفاق کریں گی تو ہم آگے بڑھنے کی کچھ کوشش کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ کو میرے پاس بیٹھ کر تفصیل کے ساتھ اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں سب کچھ بتانا ہوگا، ایک ایک بات، ایک ایک تفصیل، اور جو کچھ میں پوچھوں گی اس کا تفصیلی اور سچ سچ جواب دینا ہوگا۔ آپ کو اپنے سارے خاندانی رازوں میں مجھے شریک کرنا ہوگا۔ صرف اسی صورت میں میرے لیے یہ ممکن ہو سکے گا کہ میں ان میں سے وہ نکات تلاش کر سکوں جن سے ہمیں مدد مل سکتی ہے، اور آپ کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ آپ کے سارے راز میرے سینے میں اسی طرح دفن رہیں گے جس طرح کے اور بہت سے لوگوں کے راز میرے سینے میں دفن ہیں، اور ان میں سے صرف وہ باتیں عدالت کے سامنے لائی جائیں گی جن سے استغاثہ کے موقف کو کوئی فائدہ پہنچنے کا امکان ہو۔ جی ٹھیک ہے، طاہرہ نے کہا، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں سب کچھ بتاؤں گی۔ تو پھر آپ کو کسی دوسرے وقت میرے پاس آنا ہوگا، صالح عبد الکریم نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اور اس طرح آنا ہوگا کہ آپ کے پاس کافی وقت موجود ہو۔ ہماری گفتگو بہت طویل بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بھی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، آپ مجھ سے صرف سچ بولیں گی۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں تو آپ کو مجھ سے صرف سچ بولنا ہوگا، میرے کام میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ سے صرف سچ ہی بولوں گی میڈم، طاہرہ نے کہا، ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ ٹھیک ہے، صالح عبد الکریم نے کہا، اور اپنی ڈائری کا ورق الٹنے لگی۔ اس کے بعد اس نے انٹر کام پر اپنے سیکرٹری سے بات کی۔ آپ پرسوں شام کے 4 بجے آ جائیے، اس نے اپنے سیکرٹری سے بات کرنے کے بعد کہا۔ اس وقت ہم اس معاملے پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ میڈم، طاہرہ نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن میں ایک بات آپ پر واضح کر دوں، صالح عبد الکریم نے کہا، اس ملاقات کا مطلب یہ نہ نکالیے گا کہ میں نے اس سلسلے میں آپ کی طرف سے قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ میں ابھی نہیں کر سکتی، جب تک میں سارے اعلیٰ سے پوری طرح واقف نہ ہو جاؤں، اس وقت تک میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کرتی۔ سب کچھ جان لینے کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کر سکوں گی۔ جیسے آپ کی مرضی میڈم، طاہرہ نے کہا، میں آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ طاہرہ اور ساجد حسین وہاں سے چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد صالح عبد الکریم نے فساد حسین کو بلوایا اور اس کے آنے کے بعد اس ساری گفتگو سے اس کو آگاہ کیا جو اس کے اور طاہرہ کے درمیان ہوئی تھی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ بجلی بیگم نے کوئی نہ کوئی جتن کر کے اپنی بیٹی سائمہ کی شادی اس مالدار آدمی راحت بیگ کے ساتھ کرتی ہو، صالح عبد الکریم نے معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اور اس شادی کا مقصد ہی یہی ہو کہ بعد میں راحت بیگ کی ساری دولت و جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے، اور پھر ان لوگوں نے راحت بیگ کو قتل کر دیا ہو۔ اس قسم کے واقعات تو بہت عام ہیں، یہ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہے، لیکن اس واقعے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو غیر معمولی بناتی ہیں۔ ان میں اہم ترین بات اس لڑکی طاہرہ کا کردار ہے۔ یہ لڑکی اپنے بہنوئی کے قتل کا الزام اپنی سگی ماں اور سگے ماموں پر لگا رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کیا وہ اس بات سے ناواقف ہے کہ قتل کے جرم کی سزا کیا ہے؟ اس کے باوجود وہ اپنی سگی ماں اور سگے ماموں پر قتل کا الزام لگا رہی ہے، اور وہ بھی اپنے بہنوئی کے قتل کا۔ فساد حسین نے صالح عبد الکریم کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، مرنے والا اس کا اپنا شوہر نہیں تھا بلکہ اس کی بہن کا شوہر تھا۔ وہ اپنی بہن کے شوہر کے قتل کا الزام اپنی سگی ماں پر لگا رہی ہے اور اس کو سزا دلوانا چاہتی ہے۔ یہ واقعی ایک نہایت غور طلب بات ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی بہن کا رویہ بھی غور طلب ہے، صالح عبد الکریم نے کہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ وہ اس معاملے میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اسے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ وہ اس معاملے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی۔ سائمہ کو اپنے شوہر کی موت سے اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہے جتنی کہ اس کی بہن کو ہے، فساد حسین نے کہا۔ اس عمر کو خاص طور سے ملوث خاطر رکھنا ہوگا۔ ہاں، صالح عبد الکریم نے کہا، اس معاملے میں بہت سے راز ہے سربستہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ ان سب کا پتہ لگانا ہوگا۔ معاملہ خاصا الجھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس معاملے کے بارے میں ان کے پاس مزید گفتگو کرنے کے لیے کوئی مواد موجود نہیں تھا، نہ کوئی دستاویزات دیکھنی تھی، نہ کہیں سے کوئی رپورٹ منگوانی تھی۔ بس جو کچھ طاہرہ نے انہیں بتایا تھا اس کی روشنی میں ہی اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنی تھی، اور اس کے بعد جو کچھ طاہرہ سے معلوم ہونے والا تھا اس کو سامنے رکھ کر معاملے پر غور کرنا تھا، اور اس پر مزید گفتگو طاہرہ سے بات چیت کے بعد ہی ہو سکتی تھی۔ 2 دن کے بعد طاہرہ مقررہ وقت پر وہاں پہنچ گئی۔ آج بھی اس کے ساتھ ساجد حسین موجود تھا۔ طاہرہ آج بھی پوری طرح برقعے میں ملبوس تھی، اور اس نے صالح عبد الکریم کے کمرے میں آنے کے بعد ہی اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی تھی۔ لیکن صالح عبد الکریم اس وقت اپنے کمرے میں اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی موجود تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اور اپنی وضع قطعی سے اعلیٰ تعلیم یافتہ معلوم ہوتا تھا۔ ان سے ملو طاہرہ، صالح عبد الکریم نے آج شروع ہی سے بے تکلفانہ رویہ اختیار کیا اور طاہرہ سے آپ کے بجائے تم کر کے بات شروع کی۔ یہ میرے ساتھی وکیل ہیں، ان کا نام فساد حسین ہے، اور آج کی ہماری گفتگو میں یہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اچھا، طاہرہ نے فساد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے آپ کی مرضی میڈم۔ دیکھو بیٹی، فساد حسین نے بزرگانہ انداز میں طاہرہ کو مخاطب کرتے ہوئے شفقت بھرے انداز میں کہا، تم جو یہاں آئی ہو تو یہ جاننے کے بعد ہی آئی ہوگی کہ میڈم صالح عبد الکریم کا نام کیا معنی رکھتا ہے اور وہ کس قسم کی وکیل ہیں۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح جان لو، بلکہ گرہ میں باندھ لو کہ یہاں جھوٹ کا گزر نہیں ہے۔ اگر تم واقعی یہ چاہتی ہو کہ ہم لوگ تمہاری مدد کر سکیں اور کسی بے گناہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں تو پھر تم کو مکمل سچائی سے کام لینا ہوگا۔ جی ہاں سر، طاہرہ نے کہا، میں اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ میں یہاں جھوٹ بولنے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ میں جو کچھ بھی کہوں گی وہ سب سچ ہوگا۔ یہ تو تم بہت اچھا کرو گی، صالح عبد الکریم نے کہا۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ میری ماں کا نام بجلی بیگم نہیں بلکہ بجلی بائی ہے، طاہرہ نے آہستہ سے کہا۔ اس روز میں نے آپ کو اپنی ماں کا نام بجلی بیگم بتایا تھا، اصل میں ان کا نام بجلی بائی ہے، اور میں اور میری بڑی بہن اگرچہ کراچی میں پیدا ہوئے لیکن ہمارے خاندان کا تعلق فیصل آباد سے ہے، یعنی میری ماں اور ماموں کا۔ طاہرہ کے ساتھ ان لوگوں کی گفتگو کا سلسلہ کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ طاہرہ کو جو کچھ کہنا تھا وہ تو اس نے از خود کہا ہی، لیکن اصل گفتگو تو سوال جواب کی صورت میں ہوئی۔ صالح عبد الکریم اور فساد حسین دونوں ہی طاہرہ سے سوالات کر رہے تھے۔ یہ بہت ہی مختلف النوع سوالات تھے، اور طاہرہ کو بعض اوقات اس بات کا بڑی شدت کے ساتھ احساس ہوتا تھا کہ ان سوالوں کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس نے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار نہیں کیا، بلکہ ہر سوال کا تفصیل کے ساتھ جواب دیتی رہی۔ صالح عبد الکریم اور فساد حسین نے ساجد حسین سے بھی تفصیلی گفتگو کی اور اسے بہت سے سوال جواب کیے۔ ساجد حسین نے بھی ان لوگوں کے ساتھ تعاون کیا اور ان کے سارے سوالوں کے جوابات دیے۔ ٹھیک ہے، اس طویل گفتگو کے اختتام پر صالح عبد الکریم نے ان دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اب ہم اپنے طور پر بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیا تم لوگوں کے پاس کوئی فون نمبر؟ جی ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ وہاں فون نہ کریں، طاہرہ نے کہا۔ آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ میری ماں اور ماموں کو اگر اس بات کا علم ہو گیا تو سارا کام خراب ہو جائے گا۔ ایسا ہے کہ میں خود آپ کو وقتاً فوقتاً فون کرتی رہوں گی،
یا ساجد فون کرتے رہیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ خود ہی آپ سے رابطہ قائم رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، صالح عبد الکریم نے کہا، تم لوگ خود ہی رابطہ قائم رکھنا اور جب بھی ہمیں تم لوگوں کی ضرورت ہوگی ہم تم کو بلا لیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میڈم، طاہرہ نے کہا۔ آپ مجھے مہربانی کر کے یہ بتائیے کہ آیا آپ ہماری اس بات چیت سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ابھی اس سلسلے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، صالح عبد الکریم نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ ابھی تک ہم صرف ہوا میں معلق ہیں، ہمارے پاس کوئی ٹھوس چیز موجود نہیں ہے۔ ابھی اس سلسلے میں کچھ اور کام کرنے ہیں، بلکہ بہت کام کرنے ہیں، اس کے بعد ہی کچھ کیا جا سکے گا۔ بہرحال تم اطمینان رکھو، جو کچھ بھی ممکن ہو سکے گا وہ ضرور کریں گے۔ میں نے تو بس آپ ہی کا سہارا تلاش کیا ہے، طاہرہ نے دکھ بھری آواز میں کہا۔ اس بے گناہ کے قاتلوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے، یہ لوگ واقعی سزا کے قابل ہیں۔ طاہرہ اور ساجد حسین کے چلے جانے کے بعد صالح عبد الکریم نے فساد حسین سے مخاطب ہو کر کہا، ہمیں ان معاملات کی تفتیش کا آغاز فیصل آباد سے کرنا ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے وہاں سے ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات معلوم کر سکیں جو ہمارے کام میں مددگار ثابت ہو۔ ہاں، فساد حسین نے اس سے اتفاق کیا، اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ میں آج ہی نذیر احمد ایڈوکیٹ کو فون کرتا ہوں، ان کی تو 7 پشتیں فیصل آباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس شہر کے بارے میں اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتے ہیں، اور جو کچھ نہیں جانتے وہ جان سکتے ہیں۔ ان کے لیے کون سی مشکل ہے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، صالح عبد الکریم نے کہا۔ میرے ذہن میں بھی نذیر احمد ایڈوکیٹ کا ہی نام تھا، لیکن آپ ان سے گفتگو کرتے وقت 2 باتوں کو فراموش نہ کیجیے گا۔ ایک تو یہ کہ ان کو تاکید کر دیجیے گا کہ یہ معاملہ نہایت درجے کا کانفیڈینشیل ہے، اور اس سلسلے میں رازداری کو ہر حالت میں ملحوظ رکھنا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ان کو بتا دیجیے گا کہ اخراجات کی مد کی جو رقم ہوگی اس کا ڈرافٹ ان کو فوری طور پر بھیج دیا جائے گا۔ جی ہاں، فساد حسین نے کہا، دونوں باتیں میرے ذہن میں ہیں۔ جہاں تک رازداری کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ ایڈوکیٹ نذیر احمد پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت تعاون کیا ہے، اور اخراجات کے معاملے میں اگرچہ وہ تکلف تو بہت کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو اخراجات تو لینے ہی ہوں گے۔ میں ان کو اس کے لیے تیار کر لوں گا۔ مہتاب بائی جب ذرا ہوش میں آئی اور اس کو یہ بتایا گیا کہ اس نے ایک نہیں بلکہ اکٹھا 2 جڑواں بیٹیوں کو جنم دیا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ 2 جڑواں بیٹیاں، اس سے بڑی نعمت بھلا ایک طوائف کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی؟ قدرت اس پر کس قدر مہربان تھی کہ اس نے اس کو بیک وقت 2 بیٹیوں سے نواز دیا، اور بستر پر پڑے پڑے مہتاب بائی کی آنکھوں نے بہت سے خواب دیکھ لیے۔ اس کو اپنے بڑھاپے کا سہارا مل گیا تھا۔ طوائف کے لیے بڑھاپا تو ایک خوفناک عذاب ہوتا ہے، اور مہتاب بائی اکثر اپنے بڑھاپے کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوا کرتی تھی۔ ماں بننے، اولاد پیدا کرنے پر سخت پابندی تھی، لیکن پھر بھی جس کو آنا تھا وہ آئیں، اور وہ دونوں آن دھمکی۔ اور اب مہتاب بائی کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات بھلا اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس کا سہارا بننے کے لیے اس کی اپنی 2 بیٹیاں اس دنیا میں آن موجود ہوئی تھیں۔ مہتاب بائی کا تعلق فیصل آباد یعنی اس وقت کے لائل پور کے بازار حسن سے تھا، اور اس کا شمار اس بازار کی خوبصورت ترین طوائفوں میں ہوتا تھا۔ اس کی دونوں جڑواں بیٹیوں کا باپ کون تھا یہ تو خود مہتاب بائی کو بھی نہیں معلوم تھا، لیکن دونوں بیٹیاں شکل و صورت میں زیادہ تر اپنی ماں پر گئی تھیں اور بہت خوبصورت نظر آتی تھیں۔ دونوں بچیوں کی پیدائش کے بعد مہتاب بائی نے اور بھی زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی شروع کر دی تھیں۔ بس 2 بچیاں تھیں، یہ بہت کافی تھیں، مزید کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن قدرت ایک بار پھر مہتاب بائی کے ساتھ اپنا کھیل دکھا گئی، اور مہتاب بائی کی کوششیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ بدنصیبی یہ کہ اس بار اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ مہتاب بائی نے
اپنا سر پیٹ لیا۔ طوائف کے ہاں لڑکے کی ولادت سراسر بد نصیبی اور نحوست کی علامت سمجھی جاتی ہے، اور ماتا بائی اس اچانک نحوست کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ ایک بیٹے کی ماں بن گئی تھی اور زاروں قطار روتی تھی۔ ساتھ والیوں نے اس کو آ کے سمجھایا، آخر کوٹھے پر مرد کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے، ہزاروں کام ہوتے ہیں جو صرف مردوں کے ہی کرنے کے ہوتے ہیں۔ ہر کوٹھے پر ایک نہ ایک مرد تو ایسا ہونا ہی چاہیے جو بالکل اپنا ہو اور جس پر پوری طرح سے بھروسہ کیا جا سکے۔ تو خدا نے ایک مرد بھی بھیج دیا تھا۔ دونوں بچیوں کے نام شروع دن سے ہی بجلی اور برکھا رکھے گئے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں لفظ بائی کا اضافہ ہو گیا۔ نوجوانی کے زمانے میں وہ بجلی بائی اور برکھا بائی کہلانے لگیں۔ لڑکے کا نام نصیر احمد تھا اور وہ اپنی دونوں بہنوں سے 1.5 سال چھوٹا تھا۔ نصیر احمد کی پرورش و پرداخت اسی انداز میں ہوئی جس طرح کوٹھوں میں جنم لینے والے اور پلنے والے لڑکوں کی ہوتی ہے۔ اس نے شروع سے ہی یہ دیکھا تھا اور سیکھا تھا کہ کوٹھوں پر رہنے والے اور پلنے والے مرد کوئی کام دھندہ نہیں کرتے، کوئی نوکری، کوئی کاروبار نہیں کرتے۔ وہ صرف کوٹھوں کی خدمت کرتے ہیں اور طوائفوں کی کمائی پر پلتے ہیں۔ نصیر احمد کی اٹھان بھی اسی فضا اور اسی ماحول میں ہوئی، اور اس کے اندر وہ تمام خصوصیات موجود تھیں جو اس قسم کے مردوں کے اندر ہوتی ہیں۔ دونوں لڑکیاں بجلی بائی اور برکھا بائی تیزی سے جوان ہو رہی تھیں، اور ان کی وہ ساری تعلیم و تربیت کی جا رہی تھی جو کہ ان کے پیشے کی ضروریات کا تقاضا تھی۔ دونوں ناچنے گانے میں کمال حاصل کر رہی تھیں، اور ایک مولوی صاحب ان دونوں کو اردو اور قرآن شریف پڑھانے کے لیے بھی آتے تھے۔ ماتا بائی نے اس بات کا خاص طور سے بندوبست کیا تھا کہ دونوں لڑکیاں کم سے کم معمولی اردو لکھنا پڑھنا تو ضرور سیکھ لیں اور قرآن شریف بھی پڑھنا سیکھ لیں۔ دونوں بہنوں کے ساتھ نصیر احمد کو بھی پڑھنے کے لیے بٹھایا جاتا تھا، لیکن وہ پڑھنے لکھنے سے سخت جیت چراتا تھا۔ وہ سارا وقت کوٹھوں کوٹھوں گھومتا پھرتا تھا اور اپنے ہی جیسے اپنے ہم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ کھیل کود میں لگا رہتا۔ مولوی صاحب نے اس کی پیٹھ پر بہت ساری کمچیاں توڑ دیں، لیکن اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ بڑی مشکل سے کھینچ تان کر وہ تھوڑی بہت اردو لکھنے پڑھنے کے قابل ہو سکا، اور قرآن شریف بھی وہ چند سپاروں سے زیادہ نہیں پڑھ سکا۔ ماتا بائی کی عمر ڈھل رہی تھی، لیکن اس کی دونوں بیٹیاں خوب چمک رہی تھیں۔ وہ دونوں بہت حسین اور رقص و موسیقی کی ماہر تھیں۔ خاص طور سے برکھا بائی تو گانے میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ قدرت نے اس کو بہت سریلی آواز دی تھی۔ جب اس کی تان فضا میں گونجتی تو ایسا معلوم ہوتا جیسے ہر طرف رسی رس کھل رہا ہو۔ سننے والے اس کی آواز سن کر مسحور ہو جاتے۔ ماہتاب بائی کے کوٹھے پر خون برس رہا تھا۔ اگرچہ ماہتاب بائی ابھی اتنی عمر رسیدہ نہیں ہوئی تھی کہ دھندا بند کر دے، تاہم دونوں نوجوان لڑکیوں کی موجودگی میں اس نے اب اپنے آپ کو صرف ناچنے گانے تک محدود کر دیا تھا۔ باقی کاموں کے لیے اس کی خوبصورت نوجوان لڑکیاں موجود تھیں، جن کی ایک ایک ادا پر دل والے دل و جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ دونوں لڑکیوں کی عمریں اس وقت 20 سال کی تھیں جب صلاح الدین نامی ایک مقامی زمیندار، جس کا ایک عرصے سے ماہتاب بائی کے کوٹھے پر آنا جانا تھا، برکھا بائی کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو گیا۔ صلاح الدین ایک اتھیڑ عمر کا آدمی اور جوان جوان اولادوں کا باپ تھا۔ اس کی بیوی بھی موجود تھی جو رشتے میں اس کی سگی خالہ زاد بہن تھی۔ یہ خاندانی شادی تھی جسے پورے خاندان کا دونوں طرف کا مکمل تحفظ حاصل تھا۔ صلاح الدین برکھا رانی پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ وہ بہت بڑا زمیندار تھا اور اس کے پاس بہت دولت تھی۔ اس نے برکھا بائی کو سونے سے لاد دیا اور اسے بے شمار قیمتی تحائف دیے۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، اور ماہتاب بائی بہت خوش تھی کہ اس کی بیٹی برکھا بائی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کوٹھے کی دولت میں اضافہ کر رہی ہے۔ لیکن ساری گڑبڑ اس وقت شروع ہوئی جب صلاح الدین نے برکھا بائی سے شادی کی درخواست کی۔ اس نے پہلی بار جب یہ بات برکھا بائی سے کہی تو وہ سناٹے میں آ گئی۔ اسے تو شروع ہی سے یہ تعلیم دی گئی تھی، یہ بات اس کے دماغ میں بٹھائی گئی تھی کہ کوٹھے کے علاوہ طوائف کا اور کوئی گھر نہیں ہوتا، اور مالدار عاشق سے زیادہ مال کھینچ کر اس کو کلاش کر دینا چاہیے۔
کسی کی بیوی بن کر رہنے کی بات برکھا بائی کے دماغ میں کبھی نہیں آئی تھی۔ اسی لیے جب صلاح الدین نے پہلی بار اس کے سامنے شادی کی تجویز رکھی تو اسے یقین نہیں آیا۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ اس نے صلاح الدین سے کہا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی اور وہ اس کی ماں سے بات کرے۔ مہتاب بائی تو یہ بات سنتے ہی بھڑک اٹھی اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ برکھا بائی اس کے لیے سونے کا انڈا دینے والی مرغی تھی، وہ اسے کسی بھی طرح دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ مہتاب بائی ایک ہوشیار اور جہاں دیدہ عورت تھی، وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھی کہ کسی طوائف کا کسی شریف گھرانے کی بہو بننے کا خواب بالعموم اس کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ مہتاب بائی کے انکار کے باوجود صلاح الدین نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ مہتاب بائی کو برابر لالچ دیتا رہا اور اسے زیادہ سے زیادہ رقم کی پیشکش کرتا رہا، یہاں تک کہ بالآخر وہ مہتاب بائی کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مہتاب بائی کو اتنی بھاری رقم کی پیشکش کی کہ مہتاب بائی انکار نہیں کر سکی۔ صلاح الدین نے برکھا بائی کے لیے ایک علیحدہ مکان کا بندوبست کیا جس میں اس کے لیے علیحدہ سے ملازم بھی رکھے گئے۔ اس مکان میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اور برکھا بائی کو یہاں مالکہ کی حیثیت حاصل تھی۔ اس کا نام بھی بدل دیا گیا اور اب اس کو برکھا بائی کی بجائے رضیہ بیگم کہا جانے لگا تھا۔ وہ طوائف سے ایک دم بیگم بن گئی تھی، شوہر والی اور گھر والی بن گئی تھی۔ مہتاب بیگم کو بھی کافی حد تک اطمینان ہو گیا تھا۔ اسے بھر مٹھی رقم مل گئی تھی۔ جس مکان میں برکھا بائی اور رضیہ بیگم اب رہ رہی تھی وہ اسی کی ملکیت کا تھا اور اس گھر کی ہر چیز اسی کی ملکیت تھی۔ اس سودے میں مہتاب بائی کو اپنا حصہ مل چکا تھا، لیکن یہ معاملہ زیادہ دن تک نہیں چل سکا اور اس نے ایک المناک صورت اختیار کر لی۔ صلاح الدین کے جوان جوان بیٹوں نے اپنے دوسرے رشتہ داروں کی مدد سے برکھا بائی اور رضیہ بیگم کو بری طرح زد و کوب کر کے اس گھر سے نکال دیا اور اسے سب کچھ چھین لیا۔ نہ تو اس گھر کی ملکیت اس کے پاس رہی اور نہ اس کا کوئی ساز و سامان۔ الٹا برکھا بائی کو اپنی جان بچانا مشکل ہو گئی۔ ان لوگوں نے اس سے بہت سے کاغذات پر دستخط لے لیے جن کی روح سے اس کا سب کچھ اس سے چھین لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں نے مزید ستم یہ کیا کہ صلاح الدین کو مجبور کر دیا کہ وہ برکھا بائی کو طلاق دے اور طلاق نامے پر اس سے دستخط لے لے۔ صلاح الدین اپنی اولادوں اور تمام خاندان والوں کے سامنے اتنا مجبور اور بے بس ہو گیا کہ اس کو ان لوگوں کا یہ مطالبہ مان لینا پڑا اور اس نے برکھا بائی کو طلاق دے دی۔ برکھا بائی جو کچھ دنوں کے لیے رضیہ بیگم بن گئی تھی، ایک بار پھر سے برکھا بائی بننے پر مجبور ہو گئی۔ وہ لوگ صلاح الدین کے گھر والوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے کیونکہ صلاح الدین کا خاندان بہت بڑا زمیندار خاندان تھا۔ وہ لوگ بہت طاقتور اور مضبوط تھے اور قانون بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ان لوگوں نے برکھا بائی سے وہ سب کچھ چھین لیا جو صلاح الدین نے اس کو دیا تھا اور صلاح الدین ان لوگوں کو ایسا کرنے سے نہیں روک سکا کیونکہ وہ ان کے زبردست دباؤ کا شکار تھا۔ اس نے برکھا بائی کو طلاق بھی دے دی۔ برکھا بائی تو واپس اپنے کوٹھے پر آ گئی، لیکن صلاح الدین کے گھر والوں کا کلیجہ اس پر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ ان لوگوں کے لیے اب یہ ناک کا مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ عورت جو صلاح الدین جیسے بڑے زمیندار اور باعزت آدمی کی بیوی رہ چکی تھی، اب بازار میں کوٹھے پر ناچتی گاتی تھی۔ اس میں صلاح الدین کی بدنامی تھی۔ چنانچہ صلاح الدین کے گھر والوں نے اور خاص طور سے اس کے بیٹوں اور سالوں وغیرہ نے برکھا بائی کو طرح طرح سے پریشان کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی مہتاب بائی پر بھی یہ دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ لوگ یا تو یہ دھندا بند کر دیں یا اس شہر سے دور کہیں اور چلی جائیں۔ مہتاب بائی سخت عذاب اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ اچھا خاصا دھندا چل رہا تھا، کوٹھا آباد تھا اور خوب آمدنی ہو رہی تھی۔ بیٹھے بٹھائے خواہ کی مصیبت گلے پڑ گئی۔ کیا دھرا تو سب کچھ اس پراویس بڈھے صلاح الدین کا تھا جو اب اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں بالکل موم کی گڑیا بن کر رہ گیا تھا اور بھگتنا پڑ رہا تھا ان لوگوں کو۔ مہتاب بائی نے بالآخر یہی مناسب سمجھا کہ شہر کو خیر بات کہتے اور کسی نئی جگہ چلی جائے۔ اس کی کئی ساتھ والیاں لاہور اور کراچی میں موجود تھیں
ماتا بائی خود بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ 1 سے زائد بار کراچی جا چکی تھی اور وہاں انہوں نے کئی مجرے وغیرہ بھی کیے تھے۔ ماتا بائی نے کراچی جانے کا فیصلہ کیا اور یہ پورا خاندان کراچی منتقل ہو گیا۔ نیا شہر تھا، نئے لوگ تھے، نیا ماحول تھا، لیکن ماتا بائی نے اپنی دونوں بیٹیوں کی مدد سے جلدی اپنا کاروبار جما لیا اور جلدی ان کو سامعین میں زبردست مقبولیت حاصل ہو گئی۔ انہیں بڑے بڑے رئیسوں اور دولت مندوں کے ہاں مجروں میں بلایا جانے لگا اور خوب آمدنی ہونے لگی۔ کراچی بہت بڑا شہر تھا اور رئیسوں کی کوٹھیاں اور بنگلے جانے کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے تھے۔ روپے پیسے کی وہ ریل پیل تھی کہ العمہ بڑے بڑے لکھ پتی، کروڑ پتی اور ارب پتی پڑے ہوئے تھے اس شہر میں۔ ماتا بائی کا کاروبار کراچی آ کر خوب چمکا، لیکن خود ماتا بائی کی چمک دمک تیزی سے ختم ہونے لگی۔ کراچی آنے کے بعد اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی تھی۔ حالانکہ اس کی عمر تو ابھی ایسی کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن شاید اس کو کراچی کی آب و ہوا راس نہیں آئی تھی اور وہ یہاں آنے کے بعد مستقل طور پر بیمار رہنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور اب وہ تینوں بھائی بہن اکیلے رہ گئے۔ کوٹھا اسی طرح آباد رہا اور چلتا رہا۔ ماتا بائی کے مر جانے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ کراچی آنے کے بعد بجلی بائی نے 1 سال کے وقفے سے 2 بیٹیوں کو جنم دیا۔ اگرچہ خاصی احتیاط سے کام لیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا تھا۔ بجلی بائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ دونوں بار پریشان تو بہت ہوئی، لیکن بعد میں اس کو پریشان نہیں ہونا پڑا، بلکہ اس کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ دونوں ہی بار اس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس نے اپنی بڑی بیٹی کا نام سائمہ اور چھوٹی بیٹی کا نام طاہرہ رکھا۔ دونوں بیٹیوں کے باپ کے بارے میں اسے خود بھی کچھ نہیں معلوم تھا۔ دونوں لڑکیوں کی صورت شکل میں کافی فرق تھا۔ بڑی بیٹی سائمہ کافی خوبصورت تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی طاہرہ معمولی شکل و صورت کی حامل تھی۔ نصیر احمد جس طرح کی زندگی فیصل آباد میں گزارتا آیا تھا، اسی طرح کی زندگی وہ کراچی میں بھی گزار رہا تھا۔ وہاں بھی کوٹھوں کی دنیا کا ایک حصہ تھا اور یہاں بھی کوٹھوں کی دنیا کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ اس نے یہاں بھی اپنے لیے جگہ بنا لی تھی۔ وہ جوان آدمی تھا اور کوٹھوں کی وسیع اور بے روک ٹوک دنیا کا ایک حصہ تھا۔ حصول معاش کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہنیں کماتی تھیں، وہ کھاتا تھا، عیش کرتا تھا اور دوسری کوٹے والیوں کے ساتھ مزے اڑاتا تھا۔ اس نے آنکھ کھولتے ہی اسی قسم کی زندگی گزاری تھی اور اس کے علاوہ زندگی کا کوئی اور تصور اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ اسے تو صرف اسی زندگی کا تجربہ تھا۔ جس دن سائمہ پیدا ہوئی، اس دن نصیر احمد کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ جب دونوں بہنیں بوڑھی ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا۔ اس کوٹے پر ان دونوں کے علاوہ اور کوئی لڑکی تو تھی ہی نہیں اور انہوں نے کسی لڑکی کو لے کر پالا بھی نہیں تھا۔ اس نے اکثر اپنی بہنوں سے اس موضوع پر بات کی تھی اور وہ خود بھی اس چیز کی ضرورت کو محسوس کرتی تھیں، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے کوٹے کے لیے کسی اور لڑکی کا بندوبست نہیں کیا تھا۔ اور اب جو خدا نے بجلی بائی کو ایک بیٹی دے دی تو گویا سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اب تو عیش ہی عیش ہیں۔ اس نے بہت خوش ہو کر اپنی دونوں بہنوں سے کہا، اب تو خدا نے ہم لوگوں کے بڑھاپے کا سہارا بھیج دیا، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ پرکھا بائی نے کہا، ایک اور لڑکی کا بندوبست کرنا چاہیے، کم سے کم 2 تو ہونی چاہیے۔ اس کے لیے انہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بجلی بائی نے کچھ عرصے کے بعد ایک اور بیٹی کو جنم دیا اور یوں اس کوٹے پر 2 لڑکیاں ہو گئیں۔ بجلی بائی اور پرکھا بائی تو خوش تھیں، نصیر احمد بھی بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کا بھی زندگی بھر کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ اب کچھ سوچنے اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی تک وہ بہنوں کی کمائی پر عیش کر رہا تھا، اب خدا نے 2 بھانجیاں بھیج دی تھیں۔ آئندہ زندگی ان کے سہارے گزر سکتی تھی، اور کیا چاہیے تھا۔ دونوں بچیاں کوٹے کی فضاؤں میں پلنی شروع ہو گئیں اور برکھا بائی اور بجلی بائی کا کاروبار جاری رہا اور اسی کے ساتھ نصیر احمد کی عیش کوشی کی زندگی بھی جاری رہی۔ سائمہ کی پیدائش کے تقریباً 10 سال بعد اس خاندان کو
ایک اور بڑے صدمے سے دو چار ہونا پڑا۔ برکھا بائی اچانک بیمار ہو گئی اور اتنی زیادہ بیمار ہوئی کہ اس کو دھندائی بند کر دینا پڑا۔ اس کا جسم ایک دم تیزی سے سوکھنے لگا اور وہ شدید کمزوری کا شکار ہونے لگی۔ اس سے اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا۔ ان لوگوں کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ برکھا بائی کے علاج پر کافی رقم خرچ ہوئی، لیکن وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ برکھا بائی تقریباً 1 سال تک بیماری کا عذاب جھیلتی رہی اور پھر ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اصل میں اس کو پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا تھا، جس کی تشخیص کافی دیر سے ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ جان پر نہ ہو سکی۔ برکھا بائی کے مر جانے سے کوٹھے کی آمدنی بھی متاثر ہوئی تھی۔ پچھلے تقریباً 1 سال سے برکھا بائی دھندا نہیں کر رہی تھی اور اس کے نتیجے میں کوٹھے کی آمدنی تقریباً آدھی رہ گئی تھی۔ آمدنی تو کم ہو گئی تھی، لیکن اخراجات نہ صرف یہ کہ وہی تھے، بلکہ ان میں اضافہ بھی ہو گیا تھا۔ برکھا بائی کے علاج معالجے پر اچھی خاصی رقم خرچ ہو رہی تھی۔ برکھا بائی کے مر جانے کے بعد اس کے علاج معالجے پر خرچ ہونے والی رقم تو بچ گئی، لیکن اب دیگر اخراجات تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں پڑھ رہی تھیں، فی الحال تو ان پر خرچہ ہی خرچہ تھا۔ کمائی کا وقت آنے میں ابھی دیر تھی۔ بجلی بائی اکیلی کمانے والی تھی اور 4 افراد کھانے والے تھے، لیکن چونکہ بجلی بائی کی کمائی بہت اچھی تھی، اس لیے گزارا بہت اچھی طرح سے ہو رہا تھا۔ نصیر احمد کی نظریں اپنی بھانجیوں کو ٹٹولتی رہتیں اور وہ دل ہی دل میں حساب لگایا کرتا تھا کہ ان کو چالو ہونے میں ابھی اور کتنا وقت لگے گا۔ دونوں چالو ہو جائیں تو بھی سمجھو کہ قسمت ہی بن گئی، وہ اپنے آپ سے کہتا۔ اس کمبخت برکھا نے بے وقت مر کر سارا کام خراب کر دیا۔ ابھی چند سال تو اور زندہ رہتی، اس وقت تک تو زندہ رہتی جب تک کہ یہ دونوں دھندے کے قابل نہ ہو جاتی۔ ابھی ان کے چالو ہونے میں تو کئی برس کی دیر ہے، اور اس دوران اگر خدا نخواستہ بجلی کو بھی کچھ ہو گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کیا کروں گا میں؟ اسے برکھا بائی پر سخت غصہ تھا کہ اس نے مرنے میں اتنی جلدی کیوں کی۔ بہرحال اب تو وہ چلی ہی گئی تھی اور گھر میں کمائی کرنے والا ایک شخص کی کمی ہو گئی تھی، مگر خرچہ ٹھیک ٹھاک چل ہی رہا تھا۔ نصیر احمد کے لیے بھی کبھی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، وہ اب بھی پہلے کی طرح عیش کرتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات میں تبدیلی ہوتی جا رہی تھی۔ بجلی بائی اب ایک درمیانی عمر کی عورت تھی، اور اس بازار میں عمر ہی تو سب سے زیادہ اہم شے ہوتی ہے، عمر اور شکل و صورت۔ بجلی بائی کی شکل و صورت تو یقیناً بہت ہی اچھی تھی، اور وہ بڑی کوشش کر کے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک بھی رکھے ہوئے تھی، لیکن پھر بھی بڑھتی ہوئی عمر بہرحال اپنے اثرات دکھا رہی تھی۔ وقت کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو انسانی چہرے پر اپنا نقش ثبت کیے بغیر گزر جائے۔ عمر تو ڈھل ہی رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی کمائی کا گراف بھی نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ بجلی بائی کو خود بھی وقت کے ظالم قوت کا پورا احساس تھا۔ وقت اس کو روند رہا تھا، کچل رہا تھا، اور زندگی سے دھکے دیتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے خود بھی اس بات کا انتظار تھا کہ دونوں لڑکیاں جلد سے جلد عمر کی اس منزل میں آ جائیں جہاں وہ دھندا شروع کر سکیں۔ بجلی بائی اپنی تمام سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے دونوں لڑکیوں کو ناچ گانے کی تعلیم دلوا رہی تھی، ساتھ ہی انہیں گھر پر ایک استانی سے اردو اور قرآن شریف کی تعلیم بھی دلوا رہی تھی۔ وہ انہیں کم سے کم اتنا تو ضرور پڑھانا چاہتی تھی جتنا کہ اس نے خود پڑھا تھا۔ وہ بھی اپنی دونوں بیٹیوں کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتی تھی اور ان کے جوان ہونے کے دن گنتی رہتی تھی، لیکن اس کے ہاں وہ خوفناک اضطراب نہیں تھا جو نصیر احمد کے ہاں تھا۔ نصیر احمد کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کسی جادو کے زور سے ان دونوں لڑکیوں کو وقت سے پہلے ہی بڑا کر دے اور انہیں فوراً ہی دھندے سے لگا دے۔ نصیر احمد جب سائمہ کو دیکھتا تھا تو اس کی آنکھوں میں نشہ تیرنے لگتا تھا۔ کیا حسن تھا، کیا نقوش تھے، کیا اٹھان تھی، قد جیسے کڑی کمان کا تیر، جسم ایسا لوچدار اور چھریرا جیسے پھولوں کی نرم ٹہنی، ہنستی ہوئی شوخ آنکھیں اور چہرہ چاند کی طرح روشن، رنگت گوری۔ کیا زبردست چیز ہے یہ لونڈیا، وہ دل ہی دل میں کہتا۔ بس ذرا چند سال
اور گزر جائیں پھر تو یہ قیامت بن جائے گی قیامت۔ دیکھنے والے دل تھام لیں گے اور نوٹوں کی بارش شروع کر دیں گے، ٹھیل لگا دے گی کمائی کر کر کے۔ لیکن سائمہ کی چھوٹی بہن طاہرہ اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی کہ سائمہ تھی۔ طاہرہ معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی، لیکن اٹھان اس کی بھی بہت اچھی تھی، اور اس کا جسم تو کسی طرح بھی سائمہ سے کم خوبصورت نہیں تھا۔ بجلی بائی نے شروع ہی سے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ دونوں لڑکیاں سبک اندام رہیں اور ان کے جسم پر فالتو چربی کی تہیں نہ جمنے پائیں۔ موٹاپا عورت کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے، وہ ان دونوں کو سمجھایا کرتی۔ موٹی عورتیں اپنی عمر سے کئی سال بڑی لگنے لگتی ہیں اور وہ جلدی بوڑھی بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ وقت سے پہلے اپنی ساری کشش کھو دیتی ہیں، جبکہ دبلے پتلے جسم کی عورت کی عمر کا آسانی سے پتہ نہیں چلتا اور وہ زیادہ عرصے تک جوان نظر آتی ہے۔ تاہم نصیر احمد طاہرہ کی طرف سے نا امید نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ بھی بہت اچھا دھندا کرے گی، اگرچہ وہ شکل و صورت کے لحاظ سے تو معمولی تھی، لیکن ویسے وہ بھرپور نسائیت کا پیکر تھی۔ لیکن طاہرہ کے سلسلے میں نصیر احمد کو ایک پریشانی بھی تھی، اور وہ پریشانی تھی ساجد حسین۔ ساجد حسین مروان نامی ایک طوائف کا نوعمر بیٹا تھا اور لڑکوں کی اس فوج سے تعلق رکھتا تھا جن کی دنیا میں باپ کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا، اور جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماؤں، بہنوں اور خالوں کو عصمت فروشی کا دھندا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کی کمائی میں اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساجد حسین اور نصیر احمد دونوں ایک ہی قبیل کے مرد تھے اور دونوں کی زندگیاں ایک ہی انداز میں بسر ہو رہی تھیں، لیکن نصیر احمد ساجد حسن کو سخت ناپسند کرتا تھا، کیونکہ ساجد حسین طاہرہ کے پاس کچھ زیادہ ہی گھسا رہتا تھا۔ خود طاہرہ کی طرف سے بھی اس سلسلے میں کسی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا جاتا تھا، اگرچہ وہ دونوں ابھی بچے تھے اور ان کی دوستی سادہ اور معصوم سی دوستی معلوم ہوتی تھی، لیکن نصیر احمد کو یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ طاہرہ بھی بچی تھی اور نصیر احمد یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ ساجد حسین وقت سے پہلے ہی اسے خراب کریں۔ اسے تو طاہرہ کی پوری قیمت وصول کرنی تھی اور اس سادہ چیک میں زیادہ سے زیادہ رقم بھر کر اس کو کیش کرانا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے کوٹے پر ساجد حسین کا آنا جانا زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، اور اس نے اپنی اس ناپسندیدگی کو ساجد حسین سے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ نیز اس نے طاہرہ پر بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ ساجد حسین کے ساتھ اس کے میل جول کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ ساجد حسین کی آمد و رفت کو بالکل روک نہیں سکتا تھا۔ یہ کوٹوں کی دنیا تھی، یہاں کی اپنی اقدار تھیں، اپنے اخلاقی ضوابط تھے۔ وہ خود بھی تو تیرے میرے کوٹوں پر منڈلایا کرتا تھا اور دوسری کوٹے والیوں سے ہر طرح کے مراسم رکھتا تھا۔ تاہم اس نے اپنی بہن کو بھی یہ بات سمجھا دی تھی کہ وہ ساجد حسین پر نظر رکھے۔ میرے خیال میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نصیر، بجلی بائی نے اپنے بھائی سے کہا۔ بچے ہیں دونوں، اور پھر طاہرہ خود تو مروان کے ہاں بہت ہی کم جاتی ہے، اسی لیے تو ہمیں اور زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، نصیر نے کہا۔ طاہرہ خود تو مروان کے ہاں بہت ہی کم جاتی ہے، مگر ساجد حسین یہاں برابر منڈلاتا رہتا ہے، اور وہ سائمہ کے ساتھ تو زیادہ اٹھتا بیٹھتا نہیں، لیکن طاہرہ کے پاس زیادہ گھستا ہے، اسی لیے مجھے اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ نصیر احمد کی تجربے کار نگاہیں بہت کچھ دیکھ اور سمجھ رہی تھیں اور اندازے لگانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جہاں تک سائمہ کا تعلق تھا تو نصیر احمد کو سائمہ کی طرف سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا، اگرچہ وہ طاہرہ کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تاہم ساجد حسین یا کوٹوں کی دنیا کا کوئی اور لڑکا اس کی ذات میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سائمہ واقعی ایک قیامت بن گئی، اور اس نے ایسا زبردست رنگ و روپ نکالا کہ دیکھنے والے اس کو دیکھ کر واقعی ششدر رہ جاتے تھے۔ وہ تو کسی مجسمے کی طرح حسین اور خوبصورت تھی۔ طاہرہ پر بھی ایک دم نکھار آ گیا تھا۔ دونوں لڑکیاں بڑی تیزی کے ساتھ جوان ہو گئی تھیں اور اب انہوں نے ناچ گانے کی محفلیں آراستہ کرنا شروع کر دی تھیں۔
بجلی کا کوٹھا ایک دم بجلیوں کی تیز روشنی سے چکمکا اٹھا تھا۔ تماش بینوں کی تعداد ایک دم بڑھ گئی تھی۔ اب بجلی بائی کے ڈھلتے ہوئے جسم کی بجائے جب وہ سچ مچ کی کڑکتی چمکتی اچھلتی تڑپتی بجلیاں اپنا چھپ دکھاتی تو دیکھنے والے مسحور ہو جاتے۔ نصیر احمد کا خون چلوؤں بڑھ رہا تھا۔ اس کی قسمت کا ستارہ اب عروج پر آ رہا تھا۔ پیسے کی فراوانی ہو رہی تھی، نوٹوں کی بارش ہو رہی تھی۔ دونوں لڑکیوں نے اب اپنی ماں کے ساتھ رئیسوں کی کوٹھیوں اور بنگلوں پر بھی مجروں میں جانا شروع کر دیا تھا اور خوب آمدنی ہو رہی تھی۔ انہی دنوں ایک بہت مالدار بزنس مین راحت بیگ کی بجلی بائی کے کوٹھے پر آمد و رفت شروع ہو گئی۔ راحت بیگ بہت مالدار آدمی تھا۔ اس کی کراچی میں کئی کوٹھیاں تھیں، کاروبار تھا، بینک بیلنس تھا اور بھی بہت کچھ تھا۔ راحت بیگ کی عمر اس وقت کوئی 30 سال کی ہوگی۔ وہ ایک بھرپور جوان آدمی تھا اور بہت اچھی صحت کا مالک تھا۔ اس کی شخصیت میں مردانہ پن کا عنصر بھرپور طور پر موجود تھا۔ یوں تو کوٹھے پر آنے والے بہت سارے لوگ تھے اور ان میں نوجوانوں سے لے کر 70-75 سال تک کے ہلتے ہلاتے بوڑھے بھی شامل تھے، لیکن طاہرہ نے ان سب کو کبھی تماش بینوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ جس فضا اور جس ماحول میں پلی بڑھی تھی اور اس کے ارد گرد جو کچھ ہوتا رہتا تھا، اس کے باعث اس کے دل میں کوٹھے پر آنے والے مردوں کی حیثیت صرف تماش بینوں کی تھی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ لیکن جب اس نے پہلی بار راحت بیگ کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک ایسے عجیب و غریب قسم کے جذبے نے انگڑائی لی جس سے وہ اس سے پہلے بالکل نا آشنا تھی۔ راحت بیگ اس کو بہت اچھا لگا اور پہلی بار اس کا جی چاہا کہ وہ اس کسٹمر سے زیادہ باتیں کرے اور اس کے قریب رہے۔ اس وقت اس کو راحت بیگ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنا بڑا بزنس مین اور رئیس ہے۔ اسے تو بس وہ اچھا لگا تھا۔ اس کے بعد سے راحت بیگ وہاں برابر آنے لگا اور اس کے آتے ہی طاہرہ کے انگ انگ میں جیسے مستی کی لہریں توڑ جاتی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ ناچتی رہے، جھوم جھوم کر ناچتی رہے۔ کمرے میں اس کے اور راحت بیگ کے علاوہ اور کوئی تیسرا فرد موجود نہ ہو اور وہ راحت بیگ کے سامنے رقص کرتی رہے، یہاں تک کہ تھک کر گر پڑے اور پھر اس کا دم نکل جائے۔ یہ سرور سرمستی کی ایک عجیب سی نامعلوم سی کیفیت تھی جس کا طاہرہ کو اس سے پہلے کبھی کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے خود سے تو کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کے دل میں اس قسم کے جذبات پیدا ہوں، لیکن وہ پیدا ہو گئے تھے، خود بخود پیدا ہو گئے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی توانائی اور شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی، ساجد حسین کے ساتھ اس کی بچپن کی دوستی تھی۔ دونوں برسوں سے ایک دوسرے کے اتنے قریب رہے تھے اور ایک دوسرے سے کتنی اچھی طرح واقف تھے، لیکن اس کے دل میں ساجد حسین کے لیے کبھی بھی اس قسم کے جذبات پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ساجد حسین کے ساتھ اس کی بے تکلفی تھی، دھول دھپا بھی ہو جاتا تھا، ہنسی مذاق مار کٹائی سبھی کچھ چلتا رہتا تھا، لیکن اس نے ساجد حسین کے لیے اپنے دل میں وہ جذبہ کبھی بھی محسوس نہیں کیا تھا جو وہ اچانک راحت بیگ کے لیے محسوس کرنے لگی تھی۔ راحت بیگ عمر میں سے کافی بڑا تھا، جبکہ ساجد حسین عمر میں سے 3-4 سال سے زیادہ بڑا نہیں تھا۔ ساجد حسین نے تو کئی بار کھل کر طاہرہ سے بات کی تھی اور کسی ہیلے بہانے کے بغیر صاف طور پر اس سے کہا تھا کہ وہ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ طاہرہ اس کی پسندیدگی کے اظہار پر ہنسنے لگی۔ تم بہت بے وقوف ہو ساجد، طاہرہ نے ہنستے ہوئے کہا، ایک دم گدھے، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ شادی؟ ساجد ایک دم پریشان ہو کر سر کھجانے لگا۔ یہ تو طاہرہ نے بڑی عجیب سی بات کہہ دی تھی۔ ساجد کا تعلق مردوں کی جس دنیا سے تھا وہاں بھلا شادی بیاہ کا کیا گزر تھا؟ یہ تو کوٹھوں پر پلنے والے، ان کی کمائی کھانے والے طوائفوں کے خاطر باش مرد تھے۔ ان کی کہاں کی بیویاں اور کہاں کے بچے، ان کی تو بس مائیں بہنیں اور خالائیں ہوتی تھیں اور یا پھر عارضی یا مستقل قسم کی معشوقائیں۔
کیوں؟ ساجد حسین کو خاموش پا کر طاہرہ بڑے زور سے دوبارہ ہنسی۔ ارے پاگل کے بچے، کام کی بات کرو اور جا کر سلطان رنگریز سے پوچھو کہ اس نے میرے دوپٹے رنگ دیے یا نہیں۔ اگر تیار ہو گئے ہوں تو لے کر آؤ۔ ساجد حسین اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود طاہرہ کے دل میں اپنے لیے کوئی خصوصی جذبہ پیدا نہیں کر سکا تھا، جبکہ خود اس کا اپنا یہ عالم تھا کہ طاہرہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں رنگ اتر آتے تھے۔ طاہرہ اس کو اتنی اچھی لگتی کہ اس کا جیتا چاہتا کہ اس کو اٹھا کر اپنی آنکھوں میں چھپا لے اور وہ دونوں اس طرح یکجان ہو جائیں کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکے۔ لیکن طاہرہ نے اس کے ان جذبات کی کبھی بھی پذیرائی نہیں کی، اور پھر راحت بیگ کی آمد کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد طاہرہ کے دل میں روشنیوں کی ایسی پھوٹ پڑی کہ اس کا سارا وجود اندر سے جگمگا اٹھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس دنیا میں راحت بیگ سے زیادہ خوبصورت، پرکشش اور چاہے جانے کے قابل کوئی دوسرا شخص ہے ہی نہیں۔ لیکن قسمت اس پر قطعی مہربان نہیں تھی۔ راحت بیگ وہاں آتا تھا اور طاہرہ کوشش کر کے اس کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اپنی جانب سے راحت بیگ کے رویے میں کوئی گرمجوشی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ راحت بیگ کی ساری توجہ طاہرہ کے بجائے سائمہ پر رہتی، اور یہ ایک ایسی بات تھی جس کا خود طاہرہ کو بھی بہت جلد احساس ہو گیا۔ رفتہ رفتہ یہ بات واضح ہوتی گئی کہ راحت بیگ وہاں سائمہ کے لیے آتا تھا۔ اس کی دلچسپی اور توجہ کا اصل مرکز سائمہ تھی، طاہرہ نہیں۔ طاہرہ کو اس بات کا بہت ملال ہوا، لیکن اس نے اپنے دلی جذبات کو چھپانے کی پوری کوشش کی۔ دراصل یہ ایسی دنیا تھی جہاں جذبات کو دور رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی اور ہر شے کو مفادات کے ترازو میں تولا جاتا تھا۔ راحت بیگ آتا تو بجلی بائی اس کے آگے بچھ جاتی، اور وہ سارا دن اور سارا وقت سائمہ پر صدقے قربان ہوتا رہتا، اور سائمہ بھی خوب عشق و ترازیاں کرتی۔ راحت بیگ جب واپس جاتا تو ڈھیروں نوٹ سائمہ کی گود میں ڈال جاتا۔ نصیر احمد ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ یوں تو راحت بیگ کے علاوہ اور بھی کئی مالدار دل پھینک یہاں آیا کرتے تھے اور جھولیاں بھر بھر کر نوٹ لٹا جاتے تھے، لیکن راحت بیگ کی تو بات ہی اور تھی۔ راحت بیگ واضح طور پر صرف سائمہ میں دلچسپی لیتا تھا، اور بات ابھی تک صرف ناچ گانے تک محدود تھی۔ اس سے زیادہ مال کھسیٹنے کی کوشش کیا کرو، نصیر احمد اپنی بھانجی کو سمجھاتا۔ بڑی موٹی اسامی ہے وہ، ہاتھ سے نہ جانے دینا اس کو، ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو کر کسی اور کوٹے کا رخ اختیار کرے۔ ہاں بیٹی، بجلی بائی کہتی، یوں سمجھو کہ ایک بار جو پھندے میں پھنس جائے، اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ نچوڑ سکتی ہو نچوڑ لو۔ تم دونوں کی اصل کمائی کا وقت تو ابھی آیا ہی نہیں ہے، اور راحت بیگ جیسے آدمی کو روکے رکھنا ہے، اسے کہیں اور جانے نہ دینا۔ طاہرہ کو زندگی میں پہلی بار اپنی ماں اور ماموں کے الفاظ سے نفرت محسوس ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے آج پہلی بار اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو، لیکن جو کچھ ٹوٹ گیا تھا اسے ٹوٹا ہوا ہی رہنا تھا، اسے اب جوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اور پھر ایک دن بہت عجیب بات ہوئی، اتنی عجیب بات کہ وہ سب لوگ اس کو سن کر سناٹے میں آ گئے۔ یہ قطعی غیر متوقع بات تھی۔ راحت بیگ نے سائمہ کی موجودگی میں بجلی بائی سے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ میں سائمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں بجلی بائی، اس نے صاف الفاظ میں کہا۔ میں اسے وہ عزت دینا چاہتا ہوں جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بیگ صاحب؟ بجلی بائی نے آنکھیں پھاڑ کر منہ کھول کر سخت حیرت اور بے یقینی کے عالم میں راحت بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بجلی بائی؟ راحت بیگ نے زور دیتے ہوئے کہا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ایک بیوی رکھتے ہوئے بھی دوسری شادی کے چکر میں پڑوں۔ میری اب تک شادی نہیں ہوئی ہے، میں کنوارا ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو تو میرے حالت کا علم ہے۔ میں سائمہ کو بہت پسند کرتا ہوں اور اسے اس دنیا سے نکال کر لے جانا چاہتا ہوں۔ میں اسے عزت اور احترام کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی طاہرہ اس ساری گفتگو کو سن رہی تھی اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں،
اور اگر وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر نہ بھی سن رہی ہوتی تو بھی اسے بعد میں سب کچھ پتہ چل جاتا، کیونکہ یہاں اس گھر میں کوئی بات کسی سے چھپی نہیں رہتی تھی۔ جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ سب کے علم میں آ جاتا تھا۔ نہیں بیگ صاحب، بجلی بائی کی نظروں کے سامنے اپنی مرحوم بہن برکھا بائی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ نہیں، آپ عزت دار لوگ ہیں اور ہم ٹھہرے بازاری لوگ۔ بازاری لوگ بازار میں ہی اچھے لگتے ہیں بیگ صاحب۔ انہیں بازار سے اٹھا کر اپنے گھر کی زینت بنانے کی کوشش مت کیجیے، اس میں آپ کا نقصان ہوگا۔ مجھے میرا فائدہ اور نقصان نہ سمجھاؤ بجلی بیگم، راحت بیگ نے کہا۔ میں ایک شریف اور عزت دار آدمی کی حیثیت سے سائمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کو وہی عزت دینا چاہتا ہوں جس کی سائمہ جیسی لڑکی مستحق ہے۔ تم تو مجھ سے معاملے کی بات کرو بجلی بیگم۔ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ سائمہ ہمارے لیے کمائی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے اس کی شادی آپ کے ساتھ کر دی تو ہم اپنی کمائی کے ایک ذریعے سے محروم ہو جائیں گے، اور میں یہ بات جانتا ہوں، راحت بیگ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے معاملے کی بات کرو۔ ٹھیک ہے، بجلی بائی نے کہا، میں بھائی سے پوچھوں گی اور خود سائمہ سے بھی پوچھوں گی، اس کے بعد ہی آپ کو کوئی جواب دوں گی۔ طاہرہ نے یہ سب کچھ سنا اور اس کا دل خون کے آنسو رویا۔ کاش راحت بیگ نے یہ تجویز سائمہ کے بجائے اس کے لیے دی ہوتی تو سب کچھ کس قدر مختلف ہوتا۔ وہ تو اماں کے پاؤں پکڑ لیتی اور ان سے کہتی کہ رشتہ منظور کر لیں۔ ماموں کی بھی ہر طرح سے خوشامد کر کے ان کو راضی کر لیتی، لیکن راحت بیگ نے یہ سب کچھ اس کے لیے نہیں کہا تھا۔ اس نے تو یہ سب کچھ سائمہ کے لیے کہا تھا اور کیا تھا۔ سائمہ کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی تھی اور اس نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اسے راحت بیگ کے ساتھ شادی کرنے یا نہ کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو جس انداز میں زندگی گزار رہی تھی اس انداز میں بھی وہ خوش تھی۔ ان سب لوگوں کے درمیان جب اس موضوع پر گفتگو ہوئی تو بجلی بائی اس بات کے حق میں نہیں تھی۔ ہم نے برکھا کی بھی شادی کی تھی، اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو سب کچھ بہت اچھی طرح یاد ہوگا نصیر، کیا شروع ہوا تھا اس کا؟ ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہ آیا۔ صلاح الدین نے مکان جائیداد کیا کچھ اسے نہیں دیا تھا، شادی سے پہلے اور شادی کے وقت، لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کے رشتہ داروں نے سب کچھ چھین لیا اور برکھا کو دھکے دے کر وہاں سے نکال باہر کیا، اور وہ سالہ نامرد زنخواہ اپنے گھر والوں کے سامنے اف بھی نہ کر سکا۔ اس کے لڑکوں نے جب اس کی کھوپڑی پر جوتے برسائے تو جلدی سے برکھا کو طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دیا، اور پھر ان لوگوں نے ہمیں کتنا پریشان کیا، ہمیں اپنا شہر چھوڑ کر کراچی آنا پڑا۔ اس قصے پر خاک ڈالو، نصیر نے کہا، وہ حالات اور تھے، اب حالات اور ہیں۔ صلاح الدین ایک بڈھا اور شادی شدہ آدمی تھا، جوان اولادوں کا باپ تھا۔ وہاں اولادوں میں جائیداد کی چھین جھپٹ مچی ہوئی تھی۔ راحت بیگ اکیلا ہے، خیر شادی شدہ ہے، اس کی کوئی بیوی پہلے سے موجود نہیں ہے۔ اگر سائمہ اس کی باقاعدہ بیوی بن جاتی ہے تو راحت بیگ کی ساری دولت، جائیداد اور کاروبار وغیرہ کی وہی مالک ہوگی، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہوگا۔ راحت بیگ کے بارے میں ان لوگوں کو بہت کچھ معلوم تھا۔ راحت بیگ کے والدین نہیں تھے، اس کے کوئی بھائی بہن بھی نہیں تھے، وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کی صرف دور کے رشتے کی ایک بیوہ پھوپھی زاد بہن تھی جس کے کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ اپنی بیوہ بہن کے ساتھ رہتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کی بیوہ بہن اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا نام مہرالنساء تھا اور وہ کافی عمر رسیدہ عورت تھی۔ راحت بیگ کے گھر میں مہرالنساء کے علاوہ نوکروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے نصیر، بجلی بائی نے کہا، لیکن کون جانے کل اس کا دل پلٹ جائے۔ آخر کو ہم لوگوں کا تعلق بازار سے ہے، ہم کوئی خاندانی لوگ تو ہیں نہیں، اور اگر اس نے بھی اس حرام کی اولاد صلاح الدین کی طرح طلاق کے 3 حرف کہہ کر گھر سے نکال باہر کیا اور اپنا سب کچھ دیا ہوا چھین لیا تو پھر کیا فائدہ؟ کوٹھے کی اصل رونق کی سائمہ کے دم سے ہے، وہ رونق اگر ایک بار اجڑ گئی تو پھر اس کو دوبارہ بحال کرنا مشکل ہوگا۔ نہیں آپا، نصیر نے
اپنی بہن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ایسا نہیں ہوگا، اس بار ایسا نہیں ہوگا آپا، اس بار صلاح الدین کی کہانی نہیں دہرائی جائے گی، اس بار تو سب کچھ بالکل مختلف انداز میں ہوگا، میں تم سے بعد میں تفصیل سے بات کروں گا۔ اس کے بعد کئی دن تک دونوں بھائی بہن کے درمیان گھنٹوں بڑے رازدارانہ انداز میں گفتگو ہوتی رہی۔ اس گفتگو میں ان دونوں کے علاوہ اور کسی کو شریک نہیں کیا جاتا تھا اور دروازے بند کر کے بڑی رازداری کے ساتھ باتیں ہوتی رہی تھیں۔ راحت بیگ تو اگلے ہی دن جواب لینے آن تھمکا تھا، لیکن بجلی بائی نے اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا تھا کہ ان لوگوں کو اس سارے معاملے پر غور کرنے اور کوئی آخری فیصلہ کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ اس نے اس سے 1 ہفتہ انتظار کرنے کا کہا تھا۔ طاہرہ کے دل پر جو کچھ بیت رہی تھی وہ اسے خاموشی سے برداشت کر رہی تھی، تاہم ساجد حسین کو اس کے دل کی کیفیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ ساجد حسین کو تو طاہرہ کے دل کی کیفیت کا اس وقت سے اندازہ تھا جب سے راحت بیگ نے یہاں آنا شروع کیا تھا۔ ساجد حسین نے اسی وقت سے طاہرہ کے طرز عمل اور اس کی جذباتی کیفیت میں رونما ہونے والی تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا۔ اس کے دل کو زبردست دھچکا لگا تھا، لیکن وہ خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا۔ برداشت کرنے کے علاوہ اس کے پاس چارہ بھی کیا تھا؟ ساجد حسین کے دل میں طاہرہ کے لیے جو گہری محبت تھی وہ تو اپنی جگہ اسی طرح برقرار رہی، گو کہ اس کو اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ طاہرہ کی جانب سے اس کے محبت کے جذبات کی کبھی بھی پذیرائی نہیں کی گئی، اور طاہرہ ایک ایسے شخص کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو گئی تھی جو خود طاہرہ سے نہیں بلکہ اس کی بڑی بہن سائمہ سے محبت کرتا تھا۔ اس طرح یہ ایک عجیب و غریب مثلث بن گیا تھا۔ ساجد حسین طاہرہ سے محبت کرتا تھا اور اس کی محبت یک طرفہ تھی۔ طاہرہ سے محبت نہیں کرتی تھی، طاہرہ راحت بیگ سے کرتی تھی اور اس کی محبت بھی یک طرفہ تھی، کیونکہ راحت بیگ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ راحت بیگ سائمہ سے محبت کرتا تھا اور اس کی محبت بھی یک طرفہ تھی۔ سائمہ کے دل میں اس کے لیے محبت کا کوئی جذبہ نہیں تھا، اس کا دل عشق و محبت کے جذبات سے بالکل خالی تھا۔ جذبوں کی کشاکش کا یہ ایک عجیب و غریب مرکہ تھا جس کی تشکیل اس کوٹھے پر ہوئی تھی، اور اس مرکے کے سب سے زیادہ الم انگیز اور غم آلود رنگ ساجد حسین اور طاہرہ کے حصے میں آئے تھے۔ ان دونوں کی اپنی اپنی مجبوریاں اور محرومیاں تھیں۔ ساجد حسین کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ راحت بیگ نے سائمہ کا رشتہ مانگا ہے، اور بجلی بائی اور نصیر احمد اس بات پر ابھی غور کر رہے ہیں، لیکن فی الحقیقت اسے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ راحت بیگ نے طاہرہ کا رشتہ نہیں مانگا تھا۔ طاہرہ کا ملول اور افسردہ ہونا ساجد حسین کی خود اپنی افسردگی اور ملال کا ہی سبب بنتا تھا۔ نصیر احمد اور بجلی بائی کے درمیان کئی دن تک گھنٹوں رازدارانہ گفتگو ہوتی رہی، جس میں دونوں لڑکیوں کو شریک نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی اس معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے، لڑکیوں کو اس میں شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لڑکیوں کو اس معاملے میں اس وقت شامل کیا گیا جب بجلی بائی اور نصیر احمد نے طویل غور و خوض کے بعد بالآخر ایک فیصلہ کیا۔ تب انہوں نے دونوں لڑکیوں کو بلا کر پاس بٹھایا اور ان سے بات کی۔ بات چیت کا سلسلہ خود بجلی بائی نے شروع کیا تھا۔ اچھا تو لڑکیوں، اب میری بات غور سے سنو، اس نے اپنی دونوں بیٹیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ تم کو معلوم ہے کہ سائمہ کے لیے راحت بیگ کا رشتہ آیا ہے۔ راحت بیگ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت مالدار آدمی ہے وہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کنوارا ہے، اس کی پہلے سے کوئی بیوی وغیرہ موجود نہیں ہے۔ وہ سائمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور سائمہ سے شادی کر کے اس کو بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہے، اور میں نے اور تمہارے ماموں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس رشتے کو قبول کر لیں۔ لیکن اماں، پہلے پوری بات سن لو، بجلی بائی نے سائمہ کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ بیچ میں مت بولو، ہم راحت بیگ سے تمہاری شادی ویسے بھی نہیں کرنے دیں گے۔
ہم نے اس معاملے کے ہر پہلو پر اچھی طرح غور کیا ہے اور کچھ شرائط کے بارے میں سوچا ہے۔ اگر راحت بیگ ہماری شرائط مان لے گا تب تو ہم اس کے ساتھ سائمہ کی شادی کریں گے، ورنہ نہیں۔ اور وہ شرائط کیا ہیں اماں؟ طاہرہ نے جلدی سے پوچھا۔ بجلی بائی شرائط بیان کرنے لگی اور جب وہ اپنی بات پوری کر چکی تو نصیر احمد نے کہا، آخر ہم کو بھی تو زندہ رہنا ہے، اس کے لیے بھی تو سوچنا ہوگا۔ ہم اپنا سب کچھ راحت بیگ کے حوالے کر دیں اور خود خالی ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ طاہرہ نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے سے افسردگی کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن وہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور اماں، اگر اس نے یہ شرائط مان لی تو؟ سائمہ نے پوچھا۔ تو پھر اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے سائمہ، کہ تم ایک اتنے بڑے بزنس مین کی بیوی بن جاؤ اور اس کی ساری دولت و جائیداد میں اس کی شریک بن جاؤ۔ نصیر احمد نے کہا، یہ تو تمہارے لیے اور ہم سب کے لیے بہت زیادہ خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ پتہ نہیں، سائمہ نے قدرے بے یقینی کے ساتھ کہا، خوش نصیبی کی بات ہوگی یا نہیں، ہم لوگ برقہ خالہ کے بارے میں جو کچھ بتاتے ہیں یہ پرانی بات ہو گئی ہے سائمہ، نصیر احمد نے کہا، اور اس میں غلطی ہم لوگوں کی تھی۔ ہم نے برقہ کی شادی ایک ایسے شخص سے کر دی جو کمبخت پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اس کی جوان اولادوں نے اس کے جوتے مارے تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اگر راحت پہلے سے شادی شدہ ہوتا تو ہم ہرگز اس کے ساتھ تمہاری شادی کا فیصلہ نہ کرتے۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے بیٹی، بجلی بائی نے کہا، مقدر بن جائے گا تمہارا اور ہم سب کا بھی، جیسی آپ لوگوں کی مرضی۔ سائمہ نے کہا، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بس تم خاموش رہو اور وہی کرتی رہو جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں۔ نصیر احمد نے کہا، خدا نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم ایک بہت بڑے آدمی کی بیوی بن جاؤ گی۔ بجلی بائی نے کہا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی، ایسا موقع تو قسمت والیوں کو ہی ملتا ہے۔ یہاں کوٹھوں پر کتنے مرد آتے ہیں، کتنی لڑکیاں بھری پڑی ہیں، لیکن کون ایسا دل والا ہے جو کوٹھے کی کسی لڑکی سے شادی کر کے اسے گھر کی عزت بنانے کے لیے تیار ہو؟ وہ دونوں کافی دیر تک اس معاملے کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے رہے۔ انہوں نے سائمہ کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اس کو کیا کہنا اور کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد جب راحت بیگ وہاں آیا تو نصیر احمد اور بجلی بائی نے اسے کھل کر بات کی۔ دیکھیے صاحب، آپ شریف اور عزت دار آدمی ہیں، نصیر احمد نے کہا، آپ نے سائمہ سے شادی کی تجویز پیش کر کے یقیناً ہمارا مان بڑھایا ہے، لیکن ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، سائمہ ہمارے خاندان کی روزی کمانے والوں میں سے ایک ہے اور اس کی شادی ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ… میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، راحت بیگ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جواب دیا، اور اسی لیے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ سے معاملے کی بات کریں۔ معاملے کی بات اتنی آسان نہیں ہے بیگ صاحب، بجلی بائی نے کہا، اگر ہم نے سائمہ کی شادی آپ کے ساتھ کر دی تو پھر ہم کو یہ کوٹہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا اور اس دھندے کو بھی ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنا ہوگا۔ آپ ذرا خود سوچئے، آپ ایک شریف اور عزت دار آدمی ہیں، کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کی بیوی کے رشتہ دار یہاں بازار میں بیٹھے ہوئے ہوں اور دھندا کر رہے ہوں؟ آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی بجلی بائی، راحت بیگ نے مسکراتے ہوئے کہا، ظاہر ہے کہ میں یا میری جگہ کوئی بھی دوسرا شخص ہوتا تو اس بات کو ہرگز برداشت نہ کرتا کہ اس کی سسرال والے اس دھندے میں ملوث ہوں۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ سائمہ کے ساتھ میرے رشتے کو قبول کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کی رہائش کے لیے ایک علیحدہ مکان کا بندوبست کر دوں گا۔ نصیر احمد صاحب کو میں اپنے کاروبار میں کسی بھی جگہ کام سے لگا دوں گا۔ بہت سے ایسے کام ہیں جن میں تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں، بس معمولی اردو لکھنے پڑھنے سے کام چل جائے گا۔ طاہرہ کو گھر پر رکھ کر ہی اس کے لیے کسی اچھے ٹیوٹر کا بندوبست کر دوں گا، وہ میرے لیے چھوٹی بہن کی طرح ہوگی اور میں اس کو پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد کسی نیک اور شریف لڑکے سے اس کی شادی کر دوں گا۔ یہ سب کچھ میرے ذہن میں ہے پوری طرح سے۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے،
نصیر احمد نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اصل میں تو ہم لوگ یہی چاہتے ہیں۔ دیکھیے نا، ایک عزت دار اور شریف خاندان سے رشتہ جوڑ لینے کے بعد اگر ہم یہاں کوٹھے پر تو نہیں بیٹھے رہ سکتے، پھر تو ہمیں اس جگہ کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ مگر یہ کوئی سیدھا اور آسان معاملہ بھی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر ہم کیا کریں گے اور کہاں جائیں گے؟ اور پھر اس کے علاوہ جیسا کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے علیحدہ مکان کا مسئلہ ہے، ماہانہ خرچے کا مسئلہ ہے۔ سب ہو جائے گا، سب ہو جائے گا، راحت بیگ نے جلدی سے کہا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فکر تو کرنی ہوگی صاحب، بجلی بائی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھلا ہم اگر فکر نہیں کریں گے تو اور کون فکر کرے گا؟ اب تو ہمیں اپنی زندگی کا پورا انداز ہی بدلنا ہوگا۔ بدل ڈالیے، راحت بیگ نے مسکرا کر کہا۔ بدل ڈالیے، راحت بیگ نے مسکرا کر کہا۔ میں ہر طرح سے آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ لوگ اپنی زندگی کا انداز بدل ڈالیے، اپنے آپ کو بدل ڈالیے، ایک نئی زندگی شروع کیجیے۔ میں آپ لوگوں کی مدد کے لیے ہر طرح سے حاضر ہوں۔ اچھا تو پھر اب معاملے کی بات کرتے ہیں، نصیر احمد نے کہا، اور ان لوگوں کے درمیان معاملے کی بات ہونے لگی۔ طاہرہ ساری گفتگو اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ ماموں اور اماں خالص کاروباری انداز میں مول بھاؤ کر رہے تھے اور طاہرہ صدمے، ذلت اور شرم کے احساس سے جیسے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ گو کہ اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس نے تو مول بھاؤ اور کاروبار کے ماحول میں ہی آنکھ کھولی تھی۔ کوٹھا تو ایک دکان تھا جہاں طرح طرح کے گاہکوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی، اس میں نئی بات کون سی تھی؟ اور آج اگر راحت بیگ کے ساتھ خالص کاروباری انداز کی گفتگو ہو رہی تھی جس میں لین دین کے معاملات طے ہو رہے تھے، تو اس میں برائی کیا تھی؟ لیکن برائی تھی، اور طاہرہ کو پہلی بار اس برائی کا احساس ہو رہا تھا۔ برائی یہ تھی کہ یہ سب کچھ راحت بیگ کے ساتھ ہو رہا تھا جس کے لیے طاہرہ کے دل میں گہری محبت تھی۔ راحت بیگ وہ پہلا انسان تھا جس نے طاہرہ کے دل میں لطیف ترین، نازک ترین، خوبصورت ترین جذبات کو بیدار کیا تھا اور اسے ایسی کیفیت سے دوچار کر دیا تھا کہ اس کے لیے زندگی میں ایک نئی معنویت پیدا ہو گئی تھی اور وہ ساری دنیا کو بدلی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ برائی یہ تھی کہ یہ سب کچھ راحت بیگ کے ساتھ ہو رہا تھا جس کے لیے طاہرہ کے دل میں گہری محبت تھی۔ راحت بیگ وہ پہلا انسان تھا جس نے طاہرہ کے دل میں لطیف ترین، نازک ترین، خوبصورت ترین جذبات کو بیدار کیا تھا۔ راحت بیگ اس کے لیے ایک بالکل ہی الگ، بالکل منفرد اور واجب الاحترام شخص تھا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی عزت بھی کرتا ہے، خود بخود دل میں اس کے لیے عزت پیدا ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ خواہش بھی کہ اس کی بھی عزت کی جائے۔ یہ ساری سودے بازی ہو رہی تھی، طاہرہ کی نظروں کے سامنے ہو رہی تھی۔ اس کے باعث وہ خود کو اور اپنے سارے گھر والوں کو پہلی بار بے حد گرا ہوا، بے حد حقیر اور ذلیل محسوس کر رہی تھی۔ اس کی نظر میں خود سمیت ان تمام لوگوں کی قدر و قیمت بہت گر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور دل صدمے کے بوجھ سے نڈھال ہو رہا تھا۔ جہاں تک سائمہ کا تعلق تھا تو وہ وہی کچھ کہہ اور کر رہی تھی جیسا کہ اس کے ماموں اور ماں نے اس کو سمجھایا تھا۔ سارے کاروباری معاملات بخیر و خوبی طے ہو گئے۔ راحت بیگ نے اسی وقت نصیر احمد کو کچھ رقم ایڈوانس میں دے دی، باقی ساری ادائیگیاں اور انتظامات وغیرہ اگلے چند روز پر چھوڑ دیے گئے۔ اس شام بجلی بائی کا کوٹھا بند رہا۔ تماش بینوں کو نیچے سے ہی یہ کہہ کر واپس کر دیا گیا کہ بجلی بائی اور اس کی بیٹیاں اپنا دھندا ختم کر کے یہاں سے جانے والی ہیں، اس لیے بند کر دیا گیا ہے کوٹھا، اور اب یہاں کوئی مجرا نہیں ہوگا۔ ساجد حسین کو سارے معاملات کی تفصیلی خبر تھی اور وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس صورتحال سے اس کو خوش ہونا چاہیے یا اس پر افسردہ ہونا چاہیے۔ اس کے جذبات ملے جلے تھے۔ بجلی بائی کا کوٹھا بند ہو رہا تھا، وہ لوگ یہاں سے جانے والے تھے۔ ظاہر تھا کہ ان کے ساتھ ہی طاہرہ بھی چلی جاتی، وہ کوٹھوں کی دنیا سے ہمیشہ کے لیے نکل جاتی، پھر کبھی یہاں واپس نہ آتی۔
اور جہاں تک ساجد حسین کا تعلق تھا تو اسے تو یہیں رہنا تھا۔ یہ کوٹھوں کی دنیا ہی اس کی دنیا تھی۔ وہ یہاں سے باہر کہیں نہیں جا سکتا تھا کیونکہ باہر کی دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر راحت بیگ نے ان لوگوں کے لیے کرائے کے ایک مکان کا بندوبست کر دیا جس کا ماہانہ کرایہ خود اس کو ادا کرنا تھا۔ معاہدے کے مطابق فوری طور پر تو ان لوگوں کو اس کرائے کے مکان میں منتقل ہو جانا تھا اور اس کے بعد راحت بیگ کو ان کے لیے ایک مکان خریدنا تھا۔ یہ مکان نصیر احمد کے نام سے خریدا جانا تھا۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے اس ذاتی مکان میں منتقل ہو جاتے۔ معاہدے کے مطابق راحت بیگ نے نصیر احمد اور بجلی بائی کو وہ بھاری رقم ادا کر دی جو سائمہ سے نکاح کی قیمت کے طور پر ان لوگوں نے مقرر کی تھی۔ راحت بیگ نے اپنی طرف سے کوئی سودے بازی، کوئی ہیر پھیر نہیں کیا تھا۔ اس نے ان لوگوں کے مطالبات پورے کر دیے۔ رقم ملنے کے بعد ہی راحت بیگ اور سائمہ کا بڑی سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ راحت بیگ اپنے ذاتی معاملات کی تشہیر کا قائل نہیں تھا اور اس نے شادی کی تقریب میں اپنے چند خاص دوستوں کے علاوہ زیادہ لوگوں کو مدعو نہیں کیا تھا۔ دلہن والوں کی طرف سے شادی میں کوئی شریک نہیں تھا سوائے ایک شخص کے، اور وہ تھا ساجد حسین۔ ساجد کو بجلی بائی نے خود ہی اس لیے بلایا تھا کہ بہت سارے چھوٹے موٹے کاموں میں اس کی مدد کی ضرورت تھی اور ساجد فوراً ہی آنے پر تیار ہو گیا۔ لیکن نصیر احمد کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی اور اس نے اپنی بہن کو سختی کے ساتھ ہدایت کر دی کہ آئندہ وہ ساجد کو کبھی نہ بلائے اور نہ یہاں اس گھر میں آنے دے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو آپا، اس نے تلخی کے ساتھ کہا۔ ہم اس دنیا سے ناطہ توڑ چکے ہیں۔ ادھر کے کسی بھی شخص سے اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اب عزت دار لوگ ہیں، شریف اور خاندانی بن گئے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ حرامی ساجد حسین مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ سالہ طاہرہ پر نظر رکھتا ہے، اس کی تو میں آنکھیں نکال دوں گا۔ خیر، طاہرہ پر تو وہ کیا نظر رکھے گا، بجلی بائی نے کہا۔ لیکن ہاں، یہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب ہم کو اس جگہ کے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔ اب تو ہم شریف اور عزت دار لوگ ہیں۔ ہمیں بازار کے لوگوں سے اپنے آپ کو بالکل ہی الگ کر لینا چاہیے۔ سائمہ اور راحت بیگ کی شادی ہو گئی اور سائمہ راحت بیگ کے گھر چلی گئی۔ راحت بیگ کے گھر میں راحت بیگ کی عمر رسیدہ بہن مہر النساء کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور مہر النساء تو کب سے یہ چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کا گھر آباد ہو جائے اور بھاوت گھر میں آ جائے۔ وہ ایک عرصے سے اپنے بھائی پر زور دے رہی تھی کہ وہ شادی کر لے۔ اس نے خود بھی اس کے لیے کئی لڑکیاں دیکھی تھیں لیکن راحت بیگ کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی، اور اب جو اس نے سائمہ کو پسند کیا تو مہر النساء کو اگرچہ دل سے تو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی لیکن وہ کیا کر سکتی تھی، یہ اس کے بھائی کا اپنا فیصلہ تھا۔ مہر النساء نے سائمہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کو وہی عزت اور مقام دیا جس کی وہ مستحق تھی۔ وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی، اس گھر کی عزت تھی، اور مہر النساء نے اس کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ راحت بیگ نے اپنے سارے وعدے پورے کیے۔ اس نے نصیر احمد کو اپنی ایک فیکٹری میں اسٹور کیپر کے کام پر لگا دیا۔ نصیر احمد معمولی اردو لکھ پڑھ سکتا تھا۔ راحت بیگ نے اس سے کہا کہ وہ اسٹور کا سارا حساب کتاب اردو میں ہی لکھ لیا کرے، اور ایک کلرک کو ہدایت کر دی کہ وہ ان سارے اندراجات کو انگریزی میں منتقل کر دیا کرے اور اردو کے اوریجنل رجسٹر کو محفوظ رکھے۔ نصیر احمد بڑی محنت، تندہی، جانفشانی اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہا تھا، گو کہ اس کو اس قسم کے کسی کام کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن وہ بنیادی طور پر ایک ذہین اور ہوشیار آدمی تھا اور اس میں سیکھنے کی زبردست صلاحیت موجود تھی۔ چنانچہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام سیکھ رہا تھا اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ صرف یہی نہیں، وہ بیشتر کاروباری امور کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسٹور میں نصیر احمد کی کارکردگی اتنی عمدہ ثابت ہوئی کہ راحت بیگ اس سے بہت خوش اور مطمئن ہوا۔ اس سے پہلے اسٹور میں چھوٹی موٹی چوریاں اور گھپلے بھی ہوتے رہتے تھے، لیکن نصیر احمد کے چارج سنبھالنے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اسٹور کا سارا کام بہت عمدگی سے چل رہا تھا۔
راحت بیگ بہت خوش تھا۔ نصیر احمد کی ذات پر اس کے اعتماد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ نصیر احمد کو ماموں کہتا تھا اور اس کی عزت کرتا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے ان لوگوں کو ایک مکان خرید کر دے دیا اور یہ لوگ کرائے کا مکان چھوڑ کر اس میں آ کر آباد ہو گئے۔ اخراجات کے لیے ایک مقررہ ماہانہ رقم مل رہی تھی اور یہ رقم نصیر احمد کی اس تنخواہ کے علاوہ تھی جو اسے اپنے کام کے عوض ملتی تھی۔ راحت بیگ نے طاہرہ کی تعلیم کے لیے ایک خاتون ٹیوٹر کا بندوبست کر دیا تھا۔ اس عورت کا نام رئیسہ تھا اور وہ ایک گرلز ہائی اسکول کی ریٹائرڈ پرنسپل تھی۔ گو کہ وہ فکر معاش سے آزاد تھی، لیکن راحت بیگ کی خصوصی درخواست پر اس نے طاہرہ کو پڑھانا قبول کر لیا تھا۔ راحت بیگ تو یہ چاہتا تھا کہ سائمہ بھی مزید پڑھ لے، لیکن اس نے اس میں کسی خاص دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ راحت بیگ نے بھی اس پر زیادہ زور نہیں دیا کیونکہ سائمہ کی تو اب شادی ہو چکی تھی اور اس کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ البتہ طاہرہ کی تو ابھی شادی ہونی تھی، وہ اگر کچھ لکھ پڑھ لیتی تو اس کے حق میں بہتر ہوتا۔ رئیسہ بہت پڑھی لکھی، روشن خیال اور شائستہ مزاج عورت تھی۔ طاہرہ کا جب اس کے ساتھ رابطہ قائم ہوا تو طاہرہ پر جیسے ایک نئی دنیا روشن ہو گئی۔ یہ علم، تعلیم، روشن خیالی، فکری بلندی اور شعور و آگہی کی دنیا تھی۔ رئیسہ اس کو صرف روایتی انداز میں پڑھا نہیں رہی تھی بلکہ اس کو دنیا اور اس کے بارے میں بھی بہت کچھ بتا رہی تھی۔ راحت بیگ اور اس کی بہن مہرالنساء کا رویہ ان سب لوگوں کے ساتھ بہت اچھا اور باہمی احترام پر مبنی تھا۔ یہ سب کے سب لوگ برابر راحت بیگ اور سائمہ کے گھر جاتے رہتے تھے اور خود سائمہ بھی ان کے پاس برابر آتی رہتی تھی۔ راحت بیگ کو تو کاروباری مصروفیات کی وجہ سے وقت کم ملتا تھا، لیکن مہرالنساء سائمہ کے ساتھ برابر آتی رہتی تھی۔ طاہرہ نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، جس طرح انسان مجبوری کی حالت میں حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے۔ راحت بیگ اب اس کی بہن کا شوہر تھا اور اس کو اپنی چھوٹی بہن کہتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ خود راحت بیگ کو کبھی بھی اپنا بڑا بھائی نہ کہہ سکی۔ سائمہ اور راحت بیگ کی شادی کو دیکھتے ہی دیکھتے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور یہ وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر گیا کہ کسی کو اس کے گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اس شام بجلی بائی نے سائمہ اور مہرالنساء کو خاص طور سے بلایا تھا۔ وہ اور نصیر احمد اپنے گھر کے لیے کچھ نیا ساز و سامان خرید کر لائے تھے اور بجلی بائی انہیں وہ سامان دکھانا چاہتی تھی۔ راحت بیگ تو ویسے ہی بہت مصروف رہتا تھا اور آج تو اسے ایک اہم میٹنگ میں جانا تھا۔ سائمہ اور مہرالنساء دونوں آئیں۔ انہوں نے سامان دیکھا اور خاص طور سے مہرالنساء نے تو ان چیزوں کو بہت پسند کیا اور ان کی بہت تعریفیں کیں۔ ان لوگوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پی، کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور اس کے بعد مہرالنساء اور سائمہ رخصت ہو گئیں۔ اس رات کوئی 12 بجے کے قریب مہرالنساء کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کو الٹیاں آنے لگیں۔ سائمہ اور راحت بیگ اپنے کمرے میں تھے۔ انہیں مہرالنساء کی طبیعت کی خرابی کا پتہ بہت دیر سے چل سکا۔ جب تک مہرالنساء میں ہمت رہی وہ اٹھ کر باتھ روم میں جاتی رہی اور اس نے الٹیاں روکنے والی کچھ دوائیاں بھی کھائیں جو اس کے پاس موجود تھیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تب اس نے بمشکل ایک ملازمہ کو بلایا جس نے اس کو سنبھالا اور ساتھ ہی سائمہ اور راحت بیگ کے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں مہرالنساء کی بیماری کے بارے میں بتایا۔ راحت بیگ اور سائمہ دونوں اس صورتحال سے گھبرا گئے۔ سائمہ نے اپنی شادی کے بعد سے آج تک کبھی مہرالنساء کو ایک دن کے لیے بھی بیمار نہیں دیکھا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ مہرالنساء کی صحت بہت اچھی تھی اور گزشتہ طویل برسوں کے دوران وہ کبھی بیمار نہیں پڑی تھی۔ راحت بیگ نے فوراً ہی اپنے فیملی ڈاکٹر مشتاق احمد کو فون کیا اور اسے فوری طور پر طلب کیا۔ ڈاکٹر مشتاق احمد نے اسے کہا کہ وہ ابھی پہنچ رہا ہے۔ اس کا گھر وہاں سے بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ جلدی وہاں پہنچ گیا اور فوراً مریضہ کے معائنے اور دیکھ بھال میں لگ گیا۔ اس نے مریضہ کو فوری طور پر کچھ دوائیں دیں اور اس کے ساتھ ہی اس کی ڈرپ بھی لگا دی جسے وہ ساتھ لے کر آیا تھا، لیکن مریضہ کی حالت میں کوئی بہتری نمودار نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی حالت گرتی ہی جا رہی تھی۔
ڈاکٹر مشتاق احمد نے فیصلہ کرنے میں بہت دیر لگا دی۔ اس نے جب یہ کہا کہ مریضہ کو اسپتال لے جانا چاہیے تو اس وقت مہرالنساء دم توڑ رہی تھی۔ ایمبولینس کے آنے سے پہلے ہی مہرالنساء کی موت واقع ہو گئی۔ ڈاکٹر مشتاق احمد کا کہنا تھا کہ مہرالنساء کی موت کسی اچانک اندرونی خرابی کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، فوڈ پوائزننگ کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے، جس کی متعدد شکلیں ہوتی ہیں اور دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ موت کا اصل سبب جاننے کے لیے تو علاج کا پوسٹ مارٹم کروانا ہوگا، ڈاکٹر مشتاق احمد نے آہستہ سے کہا۔ اور ظاہر ہے کہ نہیں، راحت بیگ نے جلدی سے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، جیسی خدا کی مرضی، اس کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی۔ میں اپنی بہن کی لاش کی بے حرمتی نہیں کروانا چاہتا۔ واقعی اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ڈاکٹر مشتاق احمد نے کہا۔ موت کے تو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ مہرالنساء کی موت نے راحت بیگ اور سائمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ رات کے کھانے تک وہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور اچھی بھلی تھی۔ سب لوگوں نے ایک ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، پھر کافی دیر تک ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھا تھا اور وہ آپس میں باتیں کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد وہ سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ مہرالنساء نے کسی تکلیف کا اظہار نہیں کیا تھا اور پھر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ مہرالنساء کی ناوقت موت کا سب کو بہت زیادہ صدمہ تھا، خاص طور سے بجلی بائی کو بہت ہی زیادہ قلق تھا، کیونکہ بجلی بائی نے تو اس کو اپنی بہن بنایا ہوا تھا اور ان دونوں میں کافی اچھے و گہرے تعلقات تھے۔ راحت بیگ کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، تاہم اس کا کوئی مداوع نہیں تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ ہو چکا تھا اور مرنے والے لوٹ کر تو نہیں آیا کرتے۔ رفتہ رفتہ مہرالنساء ماضی کا حصہ بنتی گئی۔ اتنے بڑے گھر میں سائمہ اور راحت بیگ اب اکیلے رہتے تھے۔ سائمہ نے ایک آدھ بار اپنی ماں سے کہا کہ وہ لوگ چل کر اس کے ساتھ رہیں، لیکن بجلی بائی نے اس کو سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ ایسی بات زبان پر کبھی مت لانا، اس نے کہا۔ ہم لوگ جس طرح رہ رہے ہیں اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ ساتھ رہنے میں طرح طرح کی باتیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ راحت بیگ بے حد شریف اور نیک طینت انسان ہے، لیکن ہم لوگوں کا اس کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ سائمہ اپنی ماں کی بات سمجھ گئی اور اس نے پھر کبھی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہی۔ مہرالنساء کی موت کے بعد راحت بیگ کا اب کوئی رشتہ دار نہیں رہا تھا سوائے اس کے سسرال والوں کے، اور وہ ان لوگوں سے اور بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ بجلی بائی تو اپنے داماد پر فدا تھی اور اسے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتی تھی، اور جہاں تک نصیر احمد کا تعلق تھا تو وہ راحت بیگ کے لیے واقعی دایاں بازو ثابت ہوا تھا۔ اگرچہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اپنی ذہانت، ہوشیاری اور لگن کے ذریعے اس نے نہ صرف یہ کہ اسٹور کے کام کو بہترین طور پر سنبھالا ہوا تھا، بلکہ اب تو وہ اور دوسرے کاموں میں بھی دلچسپی لیتا تھا اور اس نے کئی کام سنبھال لیے تھے۔ راحت بیگ نے جلدی اس کی ترقی بھی کر دی تھی اور اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ اس کے کام سے، اس کے احساس ذمہ داری سے بہت خوش اور مطمئن تھا، اور اس کو سب سے بڑا اطمینان اس بات کا تھا کہ نصیر احمد اس کا اپنا تھا، وہ اس کی بیوی کا ماموں تھا اور یقیناً اس کے مفادات کا زبردست محافظ بھی۔ راحت بیگ کی غیر منقولہ جائیداد کافی تھی۔ جس کوٹھی میں وہ سائمہ کے ساتھ رہتا تھا وہ 2000 گز کے رقبے پر بنی ہوئی عالیشان کوٹھی تھی، جس کے مکینوں میں مالکوں سے کہیں زیادہ نوکروں کی تعداد تھی۔ یہ کوٹھی کافی عرصہ پہلے PCHS میں راحت بیگ کے باپ نے بنوائی تھی، اور اب تو اس کی مالیت کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ یہ کوٹھی باپ کی موت کے بعد راحت بیگ کو ورثے میں ملی تھی۔ اس کوٹھی کے علاوہ اور بھی بہت سی غیر منقولہ جائیداد تھی، جس میں کئی مکانات کے ساتھ ساتھ متعدد دکانیں اور ایک شاپنگ پلازا بھی شامل تھا۔ یہ سب کچھ مل ملا کر کروڑوں روپے کی جائیداد بنتی تھی۔ اس کے علاوہ بینک بیلنس تھا، زیورات تھے، گھر کا قیمتی ساز و سامان تھا اور دوسری چیزیں تھیں، یعنی مال ہی مال تھا۔ راحت بیگ نے علیحدہ سے ایک مکان نصیر احمد کے نام سے خرید کر ان لوگوں کو رہائش کے لیے دے دیا تھا، اور گلشن اقبال میں بنا ہوا 400 گز کا ایک مکان خاص طور سے سائمہ کے نام کر دیا تھا۔ فی الحال اس مکان میں کرایہ دار رہتے تھے اور اس کا کرایہ
سائمہ کے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع ہوتا تھا۔ یہ مکان تو میں نے محض تمہاری تشفی کے لیے تمہارے نام کر دیا ہے، اس نے سائمہ سے کہا تھا، ورنہ میرے پاس تو جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہی ہے۔ تمہارے علاوہ اب میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ ایک بہن تھی آپا مہرالنساء، تو اب وہ بھی نہیں رہیں۔ سائمہ کسی شہزادی کی طرح، رئیس زادی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ کون سا ایسا عیش و آرام تھا جو اس کو میسر نہیں تھا؟ اسے تو دنیا کی ساری نعمتیں حاصل تھیں، اور اس کے گھر والے بھی سب کے سب مزے میں تھے۔ نصیر احمد کو اتنی تنخواہ مل رہی تھی کہ اتنے بہت سے پیسوں کا مالک بننا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس کافی رقم جمع ہوتی جا رہی تھی اور وہ اس سب کو سنبھال کر رکھ رہا تھا۔ طاہرہ کی پڑھائی جاری تھی۔ رئیسہ اس کو پڑھانے کے لیے گھر پر آتی تھی اور اس کے اور طاہرہ کے درمیان عمروں کے فرق کے باوجود بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ رئیسہ اس کو صرف پڑھاتی ہی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھی ہوئی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ مہرالنساء کی موت کے بعد راحت بیگ اپنے سسرال والوں کے اور بھی زیادہ قریب آ گیا تھا، اور وہ لوگ بھی اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ راحت بیگ کو ان لوگوں میں گویا اپنی گمشدہ بہن کا عکس نظر آتا تھا۔ مہرالنساء کی موت کے کوئی 7 ماہ بعد ایک اور نہایت المناک حادثہ رونما ہوا۔